اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا ظفر علی خان فکری فورم کی ہفتہ وار نشست کا آغاز کرتے ہیں. میں بہت مشکور ہوں معزز مہمانوں کا کہ وہ تشریف لائے اور بر وقت تشریف لائے، ورنہ ہمیں یہ تجربہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہمارے مہمان لیٹ ہوتے ہیں. لیکن چونکہ جنرل صاحب کی ساری بیک گراؤنڈ فوجی ہے تو وہاں تو شاید منٹوں کے حساب سے وقت کا کیا جاتا ہے. آج ہمارے مہمان جتنے اصحاب تشریف لائے ہیں جی جی وہ بھی میرا حال ہے کہ فوج کا خوف ہے جو یہ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے چیئرمین صاحب ایسے چھوٹے چھوٹے جملے اور شگوفے چھوڑتے ہیں جس سے پوری محفل کشت زعفران بن جاتی ہے. تھینک یو ویری مچ چیئرمین صاحب. تو آج کی اس تقریب میں میں سب سے پہلے درخواست کروں گا میجر جنرل شامی صاحب کی بیگم اسما افضل شامی سے کہ وہ کرسی صدارت پر تشریف رکھیں. میڈم کا تعارف صرف یہی نہیں ہے کہ وہ جنرل شامی صاحب کی بیگم ہیں، بلکہ ان کا بنیادی تعلق یہ ہے کہ میڈم نے پی ایچ ڈی کی ہے پولیٹیکل امپاورمنٹ آف دا ویمن ان پاکستان کے اوپر موضوع پر انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے. میں ایڈ کروں گی she did her PhD after my retirement from the army. یہ اور بھی خوشی کی بات ہے. میم نے بتایا تھا کہ 10 سال پہلے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے اور آپ نے بتایا کہ آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد ایک میں بھی ایڈ کر دوں جی جی اس پولیٹیکل امپاورمنٹ کا سارا عملی تجربہ وہ گھر میں کر یہ تو میرا خیال ہے پولیٹیکل اینڈ سوشل امپاورمنٹ دونوں کا ہی ہوگا. تو میڈم کی بہت مہربانی ہے کہ وہ تشریف لائیں. تو ان کا جس طرح میرا خیال ہے کہ اپنے موضوع پر بھی یقیناً وہ جب ہم ان سے درخواست کریں گے تو اپنے موضوع پر بھی گفتگو کریں گے علیحدہ. ان کے ساتھ ایک علیحدہ بھی نشست ہم رکھیں گے کہ واقعی یہ پاکستان میں پولیٹیکل امپاورمنٹ آف دی ویمن جو ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر بہت سی بات بھی ہو رہی ہے اور اس کا بہت سا غلط استعمال بھی کیا جا رہا ہے. تو دونوں حوالوں سے ان سے ضرور بات کریں گے. تو ہمارے آج کے جو مہمان ہیں میجر جنرل سکندر شامی صاحب، ان کا ایک تعارف تو یہ ہے کہ یہ بریگیڈیئر آسن شامی شہید کے بیٹے ہیں، ایک شہید کے بیٹے ہیں اور خود غازی ہیں. اور ہم شامی کے حوالے سے ہمارے پاس واحد تعارف یہ تھا کہ ہم مجیب الرحمان شامی صاحب کو جانتے تھے اور ان سے معلوم ہوا کہ بھارتی ضلع ہوشیارپور کا ایک گاؤں ہے شام 84، یہ وہاں کے رہنے والے ہیں. بریگیڈیئر صاحب جنرل صاحب سے بھی مجھے معلوم ہوا کہ ان کا بھی تعلق اسی گاؤں سے اسی وجہ سے یہ شامی کہلاتے ہیں. ان کی ایک خوبی تو یہ ہے کہ میری ان سے ملاقات تو نہیں تھی لیکن ان سے غائبانہ تعارف میرا بہت تھا. غائبانہ تعارف ایسا تھا کہ ان کی فیملی کے بہت سے لوگ میرے رابطے میں تھے، بلکہ پچھلے دنوں ان کی ایک عزیزہ ہیں بیگم میجر جنرل سعید فرحت سعید، ان سے ملاقات ہوئی، وہ اپنی تحریریں وغیرہ دکھاتی رہیں. تو بیگم صاحبہ بھی ماشاء اللہ لکھتی ہیں. تو ان کے بارے میں جو ایک تو یہ کہ یہ شہید کے بیٹے اور خود غازی ہیں، دوسرا یہ کہ 71 کی جنگ انہوں نے خود بھی لڑی ہے. اور ان کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ پاک فوج میں ڈیوٹی کے دوران ایک بہت بڑی انجری سے گزرے جس میں ان کو میں تو کہتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں کہ بڑی انجری کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری. نہ صرف یہ فوج میں رہے بلکہ مسلسل اس انجری کے باوجود جو ایک طرح کی معذوری تھی اس کے باوجود یہ مسلسل ایوارڈ حاصل کرتے رہے. اور انہوں نے شاید ایوب خان یحییٰ خان سے مختلف ایوارڈ حاصل کیے. تو جنرل صاحب کے ہم بے حد مشکور ہیں کہ وہ تشریف لائے. اور میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے یہ درخواست ضرور کروں گا کہ وہ اپنی یادداشتیں ضرور لکھیں، اپنی فیملی اور اپنی یادداشتوں کو ضرور تو اب میں درخواست کروں گا جناب چیئرمین ٹرسٹ کہ وہ تشریف لائیں اور میجر جنرل شامی صاحب میجر جنرل سکندر شامی سے درخواست ہے وہ اسٹیج پر تشریف لائیں.
जनाब चेयरमैन मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ट्रस्ट खालिद महमूद साहब भी तशरीफ़ ले हैं। फौज में एक असूल है, never sit on the right of the senior. अच्छा, मेहरबानी। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ट्रस्ट की गवर्नर बॉडी के दो मुअज़्ज़ज़ अरकान हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमारे सेक्रेटरी जनाब नईम असलम साहब से दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब नईम असलम साहब, सेक्रेटरी मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ट्रस्ट। जनाब मसूद अहमद ख़ान साहब, मसूद अली ख़ान साहब एक तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर हैं, और दूसरा इनका जो एक मुनफरिद एजाज़ है वो ये है कि ये मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के पोते हैं। उनसे भी दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। तो ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जंग सितंबर 1965 के हवाले से आज की तकरीब कर रहे हैं, और इसमें ख़ास बात ये थी कि ब्रिगेडियर आसन रशीद शामी साहब जो थे वो 10 सितंबर 1965 को शहीद हुए थे। तो आज 11 सितंबर है, 10 को प्रोग्राम हम नहीं कर सके। हम चाहते थे कि 10 को ही कर लें, लेकिन 11 को मसरूफियत की वजह से तो हो रहा है। तो इस हवाले से एक तो ये, और मेरा ख़्याल है कि ये एज़ाज़ सिकंदर शामी साहब को हासिल है कि 1965 की जंग में जो हाईएस्ट रैंक के शहीद थे वो ब्रिगेडियर आसन शहीद ही थे। इस लेवल का कोई और शहीद पाक फ़ौज में नहीं था। नीचे तो खैर जवान, कर्नल, मेजर तो बहुत सारे लोग थे। तो ये बहुत बड़ा एज़ाज़ था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उनका एक एज़ाज़ ये भी था कि शायद ये वो उन चंद सेक्टर्स में से था, खेमकरन सेक्टर, जिसमें खेमकरन के कब्ज़े पर उन्होंने कामयाबी हासिल की, उसे फ़तह कर लिया था, और ख़ुद उससे आगे किसी गांव में लड़ते हुए उन्होंने शहादत पाई थी। तो आज जनाब मेजर जनरल सिकंदर शामी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने अजीम वालिद के हवाले से भी अपनी याददाश्तें ताज़ा करें, और ख़ुद उनके फ़ौज में जो तजर्बात रहे हैं उस हवाले से भी, क्योंकि उन्होंने 71 की जंग भी लड़ी है, और इस अपनी एक बहुत बड़ी इंजरी के बावजूद बहुत से अवार्ड भी हासिल किए हैं। मुझे तो उनकी तफसीलात मालूम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो अपनी ज़बान से बताएं। जनाब मेजर जनरल रिटायर्ड सिकंदर शामी साहब। चेयरमैन खालिद महमूद साहब और आप साहब हमारे बुज़ुर्ग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट माई वाइफ, अस्सलाम वालेकुम। आज खालिद साहब ने दावत दी कि मैं आपको 65 की जंग और कुछ 71 की जंग के बारे में बताऊं। सबसे पहले मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। जैसे उन्होंने बताया था, मेरे वालिद साहब ब्रिगेडियर आसन रशीद शामी शहीद हिलाल जुर्रत 65 वॉर के सबसे सीनियर अफसर थे, बल्कि वो पूरे पाकिस्तान के सबसे पहले सीनियर अफसर थे जो फ्रंट लाइन पे जिन्होंने शहादत पाई। अब तो 3-4 जनरल साहिबान भी शहीद हो चुके हैं, लेकिन उस वक़्त वो पहले और वाहिद थे। उन्होंने पार्टीशन के वक्त नेचुरली पाकिस्तान के लिए ऑप्ट किया था, और उस वक़्त उनकी यूनिट हैदराबाद दक्कन में थी। तो जब फैमिली का आने का टाइम हुआ तो उनके सिख और हिंदू अफसर उनको सी ऑफ करने आए रेलवे स्टेशन पे। तो एक सिख अफसर ने इमोशनल होकर कहा, आसन जब सब ख़त्म हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। ही सेड नो, कश्मीर का मसला शुरू हो गया है, अब हम मैदान जंग में मिलेंगे। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। जब वो पाकिस्तान में आ गए, उस वक़्त आपको याद होगा, आप सब बुज़ुर्ग हैं, कि अंग्रेज़ कुछ अर्सा इधर रहे थे पाकिस्तान बनने के बाद भी, एंड दे वर एट अहम पोजीशंस। हमारे कमांडर इन चीफ भी पहले अंग्रेज़ थे, जनरल मर्सी। तो उनके सेकंड हैंड कमांड उनकी यूनिट के अंग्रेज़ थे, उनके साथ उनका झगड़ा हो गया। झगड़ा किस पे हुआ? उन्होंने कहा, देखो अब पाकिस्तान बन गया है, जो मुसलमान ट्रुप्स हैं हमारे, इनको रोज़ा रखने में थोड़ी सी सहूलत दें। उन्होंने कहा, नो, ये प्राइवेट मैटर है। झगड़ा हो गया, उनकी उन्होंने पोस्टिंग करवा दी। अल्लाह के फजल से पोस्टिंग उनकी कश्मीर हो गई, और कश्मीर में जंग शुरू थी 1948 की जंग। और पोंडू के महाज पे जो एक बहुत बड़ी जंग उधर हुई थी, उस जंग में मेरे वालिद साहब
آرٹلری کمانڈ کر رہے تھے، توپ خانے کی کمانڈ کر رہے تھے، اور ان کی شاندار کارکردگی کے اوپر ان کو ستارے جرت کا ریکمنڈیشن ہوا، لیکن وہ ملا نہیں. بٹ جو ان کے ساتھ تھے وہ سب بہت تعریف کرتے تھے، اور جو جنرل صاحب تھے اس وقت کمانڈنگ، انہوں نے خاص طور پہ ان کو ریکمینڈ کیا تھا. 65 کی جنگ جب ہوئی تو وہ بریگیڈیئر تھے، اور ان کی ڈویژن نے کھیمکرن سے آگے پیش قدمی کی تھی، انڈیا کا کافی علاقہ فتح کیا تھا. لیکن کوئی 2-3 دن کے بعد ایڈوانس میں رکاوٹ پیش ہو گئی تھی. تو جو جنرل صاحب تھے، جنرل نصیر، وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اب ہم کیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ میرا کام تو نہیں ہے، بٹ آئی والنٹیئر، میں آگے جا کے دیکھتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے اور اس مسئلے کو کیسے حل کریں، اور اگر کوئی پلان میں تبدیلی کرنی پڑے تو آن دا اسپاٹ ہم کر لیں گے. تو ان کے وہ گئے، بریگیڈیئر بشیر ایک تھے جو آرمڈ بریگیڈ کمانڈ کر رہے تھے، ان کے ساتھ، دونوں دوست بھی تھے. تو جب یہ آگے گئے، ادھر مختلف فرنٹ لائن کے ٹروپس کے ساتھ ملے، ان کی حوصلہ افزائی کی، جائزہ لے رہے تھے. تو ایک انڈین پوزیشن جو پہلے نہیں کہیں دیکھی گئی تھی، کوئی نوی بنی تھی، اس نے فائر کھول دیا. اس فائر فائٹ میں ان کو برسٹ ادھر لگا اور وہ شہید ہو گئے. تو پھر دونوں سائڈوں کا جھڑپ ہوتی رہی. بریگیڈیئر بشیر کو تو ایکسٹریکیٹ کر لیا، ان کو نہیں کر سکے. تو ان کی میت پھر تاشکند کے معاہدے کے بعد ہمیں واپس ملی تھی، جب دونوں سائڈز نے اپنی ڈیڈ باڈیز ایکسچینج کی تھیں. ان کا نماز جنازہ لاہور میں ہوا تھا. یہ سرور روڈ کے آخر میں لاہور چھونی میں پولو گراؤنڈ تھا، آج کل اس کو پاکستان پارک کہتے ہیں، ادھر ہوا تھا. اور اتنا شاندار جنازہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا اور نہ اس کے بعد ہوا ہے. ایسے لگتا تھا کہ پورا لاہور ادھر پہنچ گیا، سخت ایموشنز کے ساتھ. فوجوں کے لیے بڑی مشکل تھی ان کو کنٹرول کرنا. اور ان کی میت کو گن کیریج کے اوپر، جو آرٹلری گن کیریج جو ہوتی ہے جس پہ توپ لگائی جاتی ہے، اس کے اوپر رکھا گیا، کیونکہ وہ توپ خانے کے سینئر افسر تھے. نیشنل فلیگ میں ڈریپ تھی، اور 3 بریگیڈیئر ایک طرف، 3 بریگیڈیئر دوسری طرف، جنرل صاحبان اور فیملی پیچھے. اور ان کے گن کیریج کو سپاہیوں نے رسوں سے 1.5 میل چلا کے قبرستان شہیدان جو آرے بازار کے آخر میں لے کر گئے. دونوں سائڈوں پہ سپاہی کھڑے تھے اور وہ پریزنٹ آرم یعنی کہ سلامی فنگ دے رہے تھے. اور ان کے بعد پھر اور بھی شہید آئے، پہلے ان کو دفنایا گیا، پھر اور آئے، ان کو بھی دفنایا. تو لاہور ان دنوں میں ہل گیا تھا کہ ایسی چیز ہم نے پہلے دیکھی نہیں. ویسے بھی ایموشنز بڑی ہائی تھے وار کی وجہ سے. تو یہ ایک بہت ہی نمایاں واقعہ تھا. ان کی شہادت کے بعد فوج نے جس طرح ہمیں لک آفٹر کیا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. پہلی بات تو یہ تھی، میں ایف سی کالج میں 18 سال کی عمر کا تھا، ہاسٹل میں بی ایس سی کر رہا تھا. تو میری والدہ نے کہا جب کالج کھل گیا کہ بیٹا اب آپ ہاسٹل چھوڑ دیں، کیونکہ نیچرلی اب وی مے ناٹ بی ایبل ٹو افورڈ اٹ، آپ اپنی نانی کے پاس آ جائیں، ادھر رہ لیں. تھوڑی ڈسٹربنس تو ہوگی بٹ کوئی بات نہیں. تو مجھے فوجی فاؤنڈیشن سے خط آیا کہ جی آپ کا تمام خرچہ ہم دیں گے، ہاسٹل میں اگر ہوا ہے تو ادھر ہی رہیں، کتابوں کا خرچہ، ٹیوشن کا خرچہ، جو بھی ہے وی ول پے. تو میری والدہ نے کہا کہ نو، یہ ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے پھر جواب لکھا فوجی فاؤنڈیشن کو اور کاپی جی ایچ کو بھیجی. بہت شکریہ آپ کا، لیکن ٹھیک ہے ہمارے وسائل اب کچھ ویسے نہیں رہے، بٹ پھر بھی ایک سپاہی کی بیوہ سے تو زیادہ ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ یہ اسکالرشپ کسی سپاہی کے بیٹے کو دے دیں. تو اس کے اوپر جواب آیا کہ جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ آپ کے بیٹے کے لیے خصوصی نہیں ہے، یہ اسکالرشپ ہم ہر شہید کے بچے کو دے رہے ہیں، چاہے وہ سپاہی ہے چاہے وہ افسر ہے، تو آپ اس کو پلیز ایکسیپٹ کر لیں. 50 سال میری والدہ بیوہ رہے ایک شہید کی، اور 50 سال سول سوسائٹی نے ان کے پیروں کے نیچے ہاتھ رکھا.
جدھر بھی وہ جاتی تھیں لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، اور ان کے کال پہ جب بھی انہوں نے کہا کہ وی نیڈ ہیلپ، سی ایم ایچ کو ہیلپ چاہیے، کسی اور چیز کے لیے ہیلپ چاہیے، فلڈ آ گیا ہے، ارتھ کویک ہو گیا، بے تحاشا لوگ، بہت سے لوگ ہر قسم کی ڈونیشنز کرتے، صرف ان کے کہنے کہ ان کو پتہ تھا یہ نوبل کاز کے لیے۔ 65 وار کا میں آپ کو ایک اور قصہ بتا دوں، میں آپ سے صرف وہ باتیں کر رہا ہوں جو مجھے پرسنلی دیکھی ہوئی ہیں، جن کی میں وضاحت کر سکوں کہ یس دس از کریکٹ، ناٹ سنی سنائی۔ ہم چاہیں گے کہ آپ جنگ کے بارے میں عمومی تاثرات بھی آپ آئی ویلکم سر۔ تو 65 وار میں بیکاز آئی واز 18 ایئرز اولڈ، جو سی ایم ایچ تھے اس کے کھاریاں کے جہاں پہ ہم تھے، انہوں نے ہم سب بچوں کو، ٹین ایجرز کو پکڑ لیا تھا، لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی، اور ہمیں سکھایا تھا ٹیکہ لگانا، بلڈ پریشر لینا، ٹیمپریچر لینا، اور سپاہی ان دنوں میں عام طور پہ ان پڑھ ہوتے تھے، ان کے خط پڑھ کے ان کو سنانا، ان کی طرف سے خط لکھنا، یہ کام ہمارے۔ تو ایک دن میری ڈیوٹی لگی کہ ایک لیفٹیننٹ صاحب زخمی ہو کے آئے ہیں، آپ نے ان کے کمرے میں رات گزارنی ہے، ان کو رات کو کوئی تکلیف ہو، کچھ ہو، آپ نے ایز اے اسسٹنٹ کہاں رہنا ہے۔ تو جب مغرب ہو گئی اور ڈاکٹر صاحبان چلے گئے تو اس لیفٹیننٹ نے کہا، اے لسن کڈ، آئی ایم پشنگ آف ٹو نائٹ، میں آج پھٹ رہا ہوں، میں ادھر نہیں رہ سکتا۔ اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، گولی شولی لگی ہے، پٹی شٹی ہو گئی، میں نے اپنے جوانوں کے پاس واپس چھم جانا ہے۔ تو آپ کا کام یہ ہے کہ میرے بستر میں تکیہ شکیہ لگا، جیسے فلموں میں ہوتے ہیں، ایک بیڈ بنا دو، اور اگر کوئی ڈاکٹر یا نرس آئے تو وہ دوائی کی گولی، وہ نیند کی گولی لے کے سویا ہے، اور میں اس ونڈو سے باہر جاؤں گا، بعد میں ونڈو بند کر دینا۔ تو صبح جب نیچرلی بات کھل جائے گی تو بتانا کہ بھی وہ فرنٹ لائن پہ واپس چلا گیا۔ وہ لیفٹیننٹ شبیر شریف تھے۔ 65 وار میں ان کو ستارے جرأت ملا تھا، 71 وار میں ایز میجر ان کو نشان حیدر ملا تھا، اور ان کے بڑے چھوٹے بھائی راحیل شریف پھر ہمارے کمانڈر ان چیف بھی رہے۔ اب میں اپنی یونٹ کی بات کرتا ہوں، 16 پنجاب۔ میری یونٹ کا نام ہے 16 پنجاب، یہ ہمارا یونٹ کا بیج ہے۔ ہمارا پرانا نام 40 پٹھان ہے۔ ہم جب ہاکی فٹ بال کچھ کھیلتے ہیں تو 40 پٹھان کی قمیض پہنتے ہیں اور 40 پٹھان کا نعرہ لگتا ہے۔ اس پلٹن کو اعزاز حاصل ہے کہ 1857 میں یہ واحد پلٹن ہے پاکستان آرمی کی جس نے انگریزوں کے خلاف جنگ کی۔ وی ریوالٹیڈ اگینسٹ دا برٹش۔ انگریزوں نے ہماری ہسٹری میں لکھا ہے دا 40th واز ناٹ ٹرو ٹو اٹس ہارٹ۔ ہم نے کہا جی اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے۔ وی فاٹ فرام آر سائڈ آف دا مسلمز ان دی فرسٹ وار آف انڈیپینڈنس۔ اس کا پھر لڑائی کے بعد انہوں نے ہمیں بڑی پنشمنٹ دی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ 65 وار میں یہ پلٹن کرن صاحب سمجھیں گے بی آر بی نہر کے پار ڈپلائڈ تھی۔ بی آر بی نہر لاہور میں ہماری مین ڈیفینسو پوزیشن تھی، اور ہم ادھر انڈیا کی بہت کوشش تھی کہ وہ اس نہر کو پار کر لیں اینڈ دین رش آن ٹو لاہور۔ تو یہ نہر پاکستان میں لاہور کی سیویئر تھی، لیکن ہماری یونٹ کو ٹاسک ملا تھا کہ آپ نہر کے پار ہوں گے تاکہ وہ نہر کے نزدیک ہی نہ آ سکیں۔ مین واگا روڈ کے اوپر برج ہیڈ جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں، فوجی کہتے ہیں برج ہیڈ، وہ نہ بنا سکے۔ تو یہ پلٹن ادھر تقریباً 11 دن اس کے اوپر مستقل حملے ہوتے رہے، اور پوری پلٹن بھی نہیں تھی، 2 کمپنیاں تھیں، اور انڈینز بار بار بریگیڈ لیول یعنی کوئی 8 گنا زیادہ نفری سے اٹیک کرتے تھے۔ ادھر ایک ہمارے کمپنی کمانڈر تھے صفدر صاحب، جو بعد میں گورنر پنجاب بھی رہے، وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی بھی رہے۔ ان کو ٹاسک ملا تھا انڈیا کی توتی پوسٹ کو کیپچر کرنا، وہ انہوں نے کر لیا۔ دوسرے ہمارے ایک بنگالی افسر تھے میجر مبارک، ان کو ٹاسک ملا تھا رانی پوسٹ کیپچر کر لو، وہ بھی انہوں نے کر لیا، لیکن وہ شہید بھی ہو گیا اور ادھر ہی دفنائے ہوئے ہیں۔ ان کے لواکین ابھی بھی
ایسٹ پاکستان اب بنگلہ دیش سے آتے ہیں کبھی کبھی ادھر آ کے فاتحہ پڑھنے کے لیے. جو ہمارے سی او تھے میں ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ ان کا نام تھا کرنل گولوالا اور وہ پارسی افسر تھے. لیکن جب میں نے پلٹن جوائن کی 1968 میں تو اس وقت جنگ کو صرف 2-3 سال ہی ہوئے تھے تو لوگوں کے دماغ میں ہر چیز تازہ تھی. تو جوان اوپنلی کہتے تھے اے گول والا صاحب سب تو بڑا مسلمان سی تھا پارسی لیکن سب تو بڑا مسلمان. نہ گولی تو ڈردا سی نہ بم تو ڈردا سی, ہر مورچے جاندا سی, اٹیک کے دوران ہمارے ساتھ ہوتا تھا. اے مسلمان سی. اس کو زخمی وہ ہو گئے تو ان جوانوں نے کہا کہ ہم آپ کو اٹھا کے نہر کے پار لے جاتے ہیں. اس وقت سچویشن آخری رات کو ایسی آ گئی تھی کہ پلٹن گھیرے میں آ گئی تھی اور آرڈر ملا تھا کہ آپ نے جو کام کرنا تھا کر لیا, دشمن ابھی تک نہر پار نہیں کر سکا تو اب آپ واپس آ جائیں. تو انہوں نے کہا کہ میں تو زخمی ہو گیا ہوں, میں ادھر ہی رہوں گا, اگر آپ مجھے اٹھا کے لے کے جائیں گے ہو سکتا ہے آپ سلو ہو جائیں اور آپ کو پھر نقصان پہنچ جائے. تو ہی ریفیوزڈ. تو پھر وہ پرزنر بھی ہو گئے, ان کو ستارے جرت بھی ملا اور لڑائی کے بعد وہ بریگیڈیئر بھی بنے. اور جب وہ فوت ہوئے تھے میں اسپیشلی فلائی کر کے کراچی گیا پارسی کالونی میں ان کی بیگم کے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے اور ان کو بتانے کے لیے کہ اگر آپ برا نہ منائیں ہم آپ کے ان کو سب سے بڑا مسلمان سمجھیں. ایک اور کیپٹن صاحب تھے جو ابھی میرے والد کے ساتھ ہی ان کی قبر ہے قبرستان شہیدہ میں, کیپٹن صغیر حسین. ان کی سائٹیشن پلٹن نے ستارے جرت کے لیے بھیجی تھی, جی ایچ کیو سے واپس آئی, وی وانٹ ٹو کنسیڈر ہم فار نشان حیدر, پھر سے بھیجو فار نشان حیدر. جی ایچ کیو نے مانگ, ان کو نہیں ملا, عزیز بھٹی صاحب کو ملا, ان کی کارکردگی بہت بہتر تھی لیکن ہی واز کنسیڈرڈ. اور ان کا یہ ہے کہ وہ فارورڈ کمپنی کمانڈ کر رہے تھے اور ایک رات سیز فائر سے پہلے زخمی ہو گئے تھے. تو کرنل صاحب نے, کرنل گولوانا نے ان کو کہا اب آپ زخمی ہو گئے ہیں, آپ نہر کے پار چلے جائیں, آئی ول اپوائنٹ اندر کمپنی کمانڈر. اس نے کہا نو سوری آئی کین اسٹل فائٹ, میں نہیں جاتا. پھر ان کے جوانوں نے بار بار کہا سر ہم آپ کو اٹھا کے لیں, یہ سیڈ نو. تو جسٹ بیفور سیز فائر وہ اس نے کہا جی میں ادھر ایز اے ریئر گارڈ رہ جاتا ہوں, آپ لوگ ایکسٹریکیٹ کر جائیں, آئی وتھ 4 پیپل ول اسٹے. تو انڈین آفسر نے بعد میں بتایا کہ جی یہ بندہ عجیب تھا, ہم نے اس کو پکارا کہ سرنڈر کرو, اس نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی, کہا سرنڈر نو. کہتے پھر اس نے بھی گولی چلائی, میں نے بھی گولی چلائی, اس کی گولی مس ہو گئی, میری لگ گئی تو یہ شہید ہو گیا. تو نیکسٹ جب لڑائی ختم ہو گئی دونوں سائڈوں نے معاہدہ کیا اور اپنے ڈیڈ باڈیز اٹھانے لگے بیکاز سارے مکس اپ ہوئے ہوئے تھے. تو اس کی جب ڈیڈ باڈی اٹھائی تو وہ افسر آیا, اس نے کہا اس کا نام بتاؤ, آئی وانٹ ٹو سلوٹ ہم, آئی وانٹ, دشمن ہے لیکن آئی سلوٹ. تو ان کو ستارے جرت ملا اور یہ ابھی میرے والد کے ساتھ ہی دفنائے ہوئے ہیں. جی ہماری پلٹن 106 ہمارے شہید ہوئے تھے اور ہمیں 5 ستارے جرت ملے تھے. دس یونٹ ہیز دی ہائیسٹ نمبر آف اوارڈ 65 وار میں اینڈ ہائیسٹ نمبر آف شہیدز. تو اس لیے وہ جو آپ نے کلپ دیکھا تھا سر, اس یونٹ کی کمیموریشن کے لیے جی ایچ کیو نے اسپیشل پروگرام کرایا تھا. مجھے بھی پتہ نہیں تھا اس سے پہلے پلٹن کے بارے میں سر, لیکن جب ہم اس کو یاد کرتے ہیں ہم نے کہا جی 1857 میں وی فاٹ اگینسٹ دا برٹش. یہ بھی بتایا 1857 میں اس پلٹن کی کیا تھی کمپوزیشن, یعنی کتنے مسلمان کتنے ہاف اینڈ ہاف, تو کریڈٹ تو پھر ان کو بھی جائے گا, ان کو بھی, لیکن مارا انہوں نے مسلمانوں کو, فنشڈ اس وہ اور وہ زیادہ بنگالی تھے. اس وقت ہمارا نام تھا 40th بنگال نیٹو انفنٹری. ہم سے حکومت جو چھینی تھی
71 وار کے اوپر ہم آتے ہیں جی. میری یونٹ لاہور میں تھی, پہلے 65 میں واگا میں تھی, اب برکی سیکٹر میں. ایک یہ بھی بتاتے جائیے چونکہ کھیم کرن کے ریفرنس سے آپ بات کر رہے ہیں, سر وہاں پہ ہم یہ ڈیلے کیسے ہو گیا؟ ہم تو سر یہ لڑائی میں ہو جاتا ہے, ہو جاتا ہے. these things happen. Khan Sahab will bear me out. These problems occur. جی Unforeseen, we always cater for unforeseen, sir. بہت ہو جاتی ہیں. Things go wrong, something else. جسٹ وہ چونکہ بات چل رہی جی ہے, سر. میں کہہ رہا ہوں جنرل جو نصیر تھے کمانڈ, اس کے کمانڈ کر رہے تھے سر. آرمڈ ڈیو کو, سر وہ آرمڈ کے افسر نہیں تھے. نہیں سر, he was an infantry officer. یہ کیوں تھا؟ سر یہ اس وقت ہماری فوج میں اٹ واز نارمل, اور یہ جرمن آرمی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, جس کو بیکاز اس وقت ایک تو ہمارے پاس اتنے سینئر افسر تھے بھی نہیں, نیو آرمی. تو آرمڈ کور کے آئی تھنک ایک صاحبزادہ یعقوب صاحب ہی تھے ہمارے پاس, ان سے تو یہی بہتر ہو. پھر یہ آ گئے. نہیں, دین ہی ریپلیسڈ ہم, ہی واز دین سم ویئر ایلس, پھر ہی ریپلیسڈ ہم. کمنگ آن ٹو 71 وار, ہماری پلٹن اب برکی سیکٹر پہ تھی, اور ہمیں آرڈر ملا کہ 6 تاریخ کی رات کو آپ اٹیک کریں اور 7 کی سن رائز سے پہلے یہ انڈیا کا علاقہ فتح کریں. تو 2 کمپنیوں نے اٹیک میں جانا تھا. ایک کمپنی کمانڈر آرڈر سننے کے بعد جب اپنے ٹروپس کے پاس جا رہا تھا, اس کی جیپ الٹ گئی, وہ زخمی ہو گیا. اب مسئلہ بن گیا کہ اٹیک ابھی ہونا ہے شروع, ٹائم آ گیا ہے, تو اب کمپنی کمانڈر نہیں ہے. تو ایک سی او صاحب ابھی ڈھونڈ رہے تھے کہ کس کو بھیجوں. تو ایک لیفٹیننٹ تھا خٹک, اسٹم خٹک, فرنٹیئر سے, اس نے کہا میں جائے گا. اس نے کہا کہ تم لیفٹیننٹ ہو, تو میں پہلے ہی, تم بنگال گئے تھے, تمہیں دونوں ٹانگوں میں گولیاں لگی ہیں, تم لو میڈیکل کیٹیگری ہو کے ہمارے پاس واپس آئے ہو, یو آر اسٹل ریکیوپریٹنگ, اور تم صرف لیفٹیننٹ ہو, تو ہم آپ کو کیسے بھیجیں؟ یہ دیکھو یہ سینئر افسر, ان میں سے کوئی جائے گا. اس نے کہا سر میں رینک میں جونیئر ہوں, حق میں نہیں. اس پلٹن میں میرا بھائی شہید ہوا تھا, نیک رینک میں سپاہی تھا, نیک. 65 کی جنگ میں میرا بھائی اسی پلٹن میں نیک شیرین شہید ہوا تھا. آئی سپرسیڈ آل دیز آفیسرس, اٹ از مائی رائٹ. انہوں نے کہا آئی کانٹ آرگیو, جاؤ کانٹ آرگیو. تو خٹک صاحب پھر اٹیک میں گئے, اور انہوں نے باوجود بہت سخت فائرنگ کے آبجیکٹیو کیپچر کر لیا. آئی ایم جسٹ ٹرائی ٹو ٹیل یو ینگ آفیسر کس طرح کے تھے ہمارے اور ہیں. اب میں انفنٹری اسکول کوئٹہ میں انسٹرکٹر تھا. فوج میں انسٹرکٹر ہونا بہت اعزاز ہے, تو کریئر پوسٹنگ تھی, بڑے خوش تھے. لیکن یہ ایسٹ پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا یہاں سے پہلے جنگ شروع ہو گئی تھی, انڈینز کراس دا بارڈر ویک ارلیئر. تو جب انہوں نے بارڈر کراس کیا, ہم سے پوچھا ہی نہیں تھا, ہم سے پوچھا نہیں تھا. جب انہوں نے کراس کیا تو ہم 4-5 افسر تھے جن کا کورس جس کو ہم پڑھا رہے تھے ختم ہو گیا تھا. تو ہم نے کہا واٹ آر وی ڈوئنگ ہے. ان میں خالد مقبول صاحب بھی تھے جو بعد میں گورنر رہے یہاں. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ لیٹ اس والنٹیئر کہ ہمیں بھیجو, جنگ تو آئے گی, ادھر بھی اب آ جائے گی. ہم نے جا کے والنٹیئر کیا. کمانڈنٹ نے جی ایچ کو رنگ کیا, انہوں نے کہا اوکے آئی ول پوسٹ دیم, ملٹری سیکٹری جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ سیکٹری کی طرح. لیکن انہوں نے ہماری پوسٹنگ کر دی کوئٹہ ہی میں, ناٹ ٹو آر یونٹس آن دا فرنٹ. اتنے میں میری والدہ کا فون آیا, تم کوئٹہ میں کیا کر رہے ہو؟ میں کہا جی یہ ہے, ہم پوسٹڈ تھے, فوج ہیں, لیکن ہم نے والنٹیئر کر دیا ہے. تو کیا ہوا؟ میں کہا جی پوسٹنگ انہوں نے ہماری کوئٹہ کر دی. کہتی اچھا فون کے نزدیک رہو, گیو می ہاف این آور. انہوں نے جی ایچ کیو رنگ کیا. جی ایچ کیو میں جو ڈپٹی ملٹری سیکرٹری تھے وہ میرے والد کے جونیئر رہ چکے تھے اس وقت, بریگیڈیئر رحمان, لیٹر آن جنرل رحمان. تو انہوں نے کہا بابی فکر نہ کریں, وہ سکندر نے ایموشنل ہو کے والنٹیئر کیا تھا تو میں نے اس کو ایڈجسٹ کر دیا, سیف ہے. شی سیڈ نو,
میں آپ کو رنگ کر رہی ہوں, یہ شہید کا بیٹا ہے, یہ بریگیڈیئر شامی شہید کا بیٹا ہے. ہی ہیز نو بزنس بینگ ادر دین ایٹ دا فرنٹ. آپ ابھی اسی وقت اس کی پوسٹنگ کریں, ورنہ میں ایوب صاحب کو رنگ کروں. یہ اس کا حق ہے, اس سے زیادہ اس کی ڈیوٹی ہے. تو اس نے کہا جی مجھے تو فون آ رہے ہیں کہ اس کو ادھر اس کو ادھر, تو آپ کہہ رہے ہیں she said yes, اور اس کے 4 ساتھیوں کی بھی پوسٹنگ کریں. تو خالد مقبول صاحب, ہماری پوسٹنگ ہو گئی ٹیلی فون پہ ہی, تو پھر ہم چل کے آ گئے. تو میں جب لاہور پہنچا اس وقت 5 تاریخ کی رات تھی. یونٹ نے جیپ بھیجی ہوئی تھی, ریلوے اسٹیشن لاہور چھانی ہمارے گھر کے نزدیک تھا, بلیک آؤٹ ہوا تھا, ایئر ریڈ سائرنز ہو رہے تھے. تو میں نے جیپ ڈرائیور کو کہا یار یہ پاس ہی گھر ہے, ذرا 2 منٹ والدہ کو خداحافظی کرنی ہے, ان کی دعا بھی لے لیتے ہیں. تو ان کے پاس میں گیا تو وہ مجھے دوسرے کمرے میں لے گئی, لکڈ می ان دی آئی, اور کہا وقت لنگ جائے گا, بعد منہ دکھان دے قابل چھڈی. اے نہ بھولیں کس دا پتر ہے, لاج رکھ پیو دی, ملک نمبر 1 تم نمبر 2, گو. اب میں وہاں سے چل پڑا. جب یونٹ اب تو انڈیا میں تھی تو ٹک سم ٹائم ٹو ریچ. اس وقت ہمارے پاس ٹیلی فونز تھے یونٹس کے ریئر ہیڈ کوارٹرز میں, جس سے آپ آگے بات کر سکتے تھے. تو وہ یونٹ کے ریئر ہیڈ کوارٹر میں گئیں اور وہاں سے فون کیا سی او کو, کرنل ظفر احمد ظفر ہمارے کمانڈنگ آفیسر تھے. اینڈ شی سیڈ او سکندر آ رہے ہیں 800 میل سفر کر کے. پہلے تیرا سٹاف آفیسر ہے ایڈجوٹنٹ, سٹاف آفیسر نہیں رکھنا, انہوں فارورڈ کم نہیں دیں. انہوں نے کہا اما جی آپ, ہی سیڈ نو, اٹ از ہز رائٹ, اٹ از ہز ڈیوٹی. مائی سن مسٹ بی پوسٹڈ ٹو اے فارورڈ کمپنی ناٹ آن اسٹاف ان دا ہیڈ کوارٹر. تو میں جب پہنچا تو اس نے کہا میں تو بڑا خوش تھا, تم میرے ایسسٹنٹ تھے, پھر آپ کو رکھ لیتا, ہماری انڈرسٹینڈنگ بہت ہو, آپ کی والدہ نے یہ حکم دیا. تو میں نے کہا آئی ہوپ یو ول آنر اٹ. تو کمپنی مل گئی, اور جدھر میری کمپنی تھی وہاں سے دشمن 75 گز پہ تھا. بیچ میں UBDC نہر تھی, اپر باری دواب کرنا, اس کنارے پہ وہ تھے, اس پہ ہم تھے, اور شدید اگر ذرا بھی کوئی ہلتا تھا تو ایک دوسرے پہ فائرنگ ہوتی اور کیجولٹیز ہوتی رہتی تھیں. تو اس سخت فائرنگ میں ایک دن دیکھا کہ ISPR نے کوئی 10 فورن جرنلسٹ ان دا مڈل آف دا وار, آئی تھنک اٹ واز 11 دسمبر, وہ ان کو لے آئے. اس میں نیو یارک ٹائمز, اس میں انگلینڈ کے, پھر کوئی ٹی وی والے, آل آئی ریممبر 2 لیڈی جرنلسٹ تھیں جو ٹی وی کے ساتھ تھیں, بڑی دلیر تھیں. اور انہوں نے کہا جی, میں نے کہا آپ ادھر آ گئی ہیں, آئی کانٹ پروٹیکٹ یو. کہتی او وی بین ٹو ویتنام, ڈونٹ بادر, وی لک آفٹر اس. تو وہ ہر ایک مورچے میں جا کے انہوں نے سپاہیوں سے دیکھا کہ ان کا ریئیکشن کیا ہو رہا ہے ان دا فائر فائٹ. تو ایک سپاہی تھا یوسف, ہی واز اے ریزروسٹ. نماز کا ٹائم ہو گیا, ہم ظہر کی نماز وہاں پہ پڑھتے تھے, ظہر اور عصر ملا کے, اور عشاء اور مغرب ملا کے, اور فجر علیحدہ. تو ظہر کے ٹائم پہ ہم اذان دیتے تھے, لیکن مورچے میں بیٹھ کے. اس دن اس کو کچھ ہوا, وہ کھڑا ہو گیا ان دی اوپن, اینڈ دی اینیمی اسٹارٹیڈ فائرنگ آن ہم. اور ہم اس کو کہہ رہے اور پوزیشن لے, اس نے کھڑے ہو کے وہ ڈٹ کے آرام پوری اذان دی, ایک گولی نہیں لگی. معجزہ. انہوں نے اس کی وہ ویڈیو جو بنائی, اٹ بیکیم وائرل آل اوور دا ورلڈ کہ دس از دی مورال آف دی پاکستان آرمی. تو اس کو بعد میں ہم نے ڈانٹا بھی کہ اگر تجھے گولی لگ جاتی تو کتنی بری بات ہوتی. وہ کہتے ہیں لگی تھی نہیں نا سر, اللہ نے بچا لیا. تو پھر CO نے اس کو ایک پروموشن اسٹرائپ دے دی, ویل ڈیزروڈ. پھر ایک دن ان دا مڈل آف دی وار ہمارا ساری کمیونیکیشن ختم ہو گئی, کیونکہ ایک شیل آ کے ہمارے ٹیلی فون ایکسچینج, ہم نے ایک پلٹن بہت پھیلی ہوئی تھی, کافی ہم نے انڈیا کا علاقہ لیا ہوتا تو پھیلے ہوئے تھے, تو ایک فارورڈ ایکسچینج لگایا تھا وچ واز لائک اے بوسٹر. اس کے اوپر آ کے شیل گرا, سب کمیونیکیشن ختم ہو گئی.
ٹیلی فون کی. تو پھر ہم وائرلیس پہ بات کر رہے تھے. پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا, سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو پھر میں ایک ٹیلی فون بجا تو میں نے اٹھایا. وہ کہتے سر میں سپاہی متی اللہ بول رہے ہیں. اے ہوئے میرے پاس 4 لاشیں پڑی ہیں میرے لیے, کسی کا بازو, کسی کی ٹانگ, کسی کوئی بھیج دیں ان کو سنبھال لیں. تو میں ذرا تاریں جوڑ رہا ہوں, یہ پہلی تار آپ کے ساتھ جڑ گئی. اس طرح آہستہ آہستہ اس نے ساری کمپنیز کو کنیکٹ کر دیا. ہی واز ناٹ بادرڈ کہ ادھر بھی لاش پڑی ہے, ادھر بھی لاش پڑی ہے. اس کو پھر ہم نے بیٹل فیلڈ پروموشن دی, کیونکہ ود ان ہاف این آور 40 منٹس اس نے پوری پلٹن کو. پھر اخیلی رات جب آئی تو ایک دشمن کا ریسٹ ہاؤس تھا, کھالرا ریسٹ ہاؤس, بہت اہم جگہ تھی. نہ ان کے قبضے میں تھا نہ ہمارے قبضے میں تھا. اٹ واز کائنڈ آف نو مین لینڈ. انٹیلیجنس رپورٹ ملی کہ آج انہوں نے کہا کہ ہم حرارت میں اس کو کیپچر کر لیں گے. 7:30 بجے سیز فائر ہونا تھا, اناؤنس ہو چکا. تو ہمارے کمانڈنگ افسر جو نہایت دلیر تھے, اور 2-3 دفعہ وہ ہمارے پاس فارورڈ لائنز میں آتے تھے اور پرواہ نہیں کرتے تھے بڑا, انہوں نے کہا آئی ڈونٹ کیئر ہاؤ بٹ آج رات مجھ کو یہ چاہیے. تو کوئی 10 بندے بھیجو اس کو قبضے میں لے لیں, جو ہوتا ہے سو ہوئے. میں نے کوئی 10-15 بندے اکٹھے کیے. ایک جے سی او جو ہوتا ہے جونیئر کمیشن آفیسر, جیسے انسپیکٹر رینک 10 گریڈ 15 گریڈ سونا, اس کو میں نے کہا میں کو جاؤں. وہ پتہ چلا کہ جی اس کا تو پیٹ خراب ہے, ہی واز ناٹ شوئنگ اٹ, سپاہی نے بتایا. تو میں ٹائم بھی جا رہا تھا, سی او کا حکم تھا. ہمارے لیے سی او کا حکم از نیکسٹ اونلی ٹو گاڈز حکم. یہ فوج کی ایک ٹریڈیشن ہے, جو سی او نے کہہ دیا وہ کہہ دی. اب یہ اسٹیٹس بیگم صاحبہ کا ہوتا نہیں سر, سینئر ان کو بولنا نہیں پڑتا, یہ آنکھ کے اشارے سے ہم سمجھ جاتے. بٹ کرنل صاحب ول اپریشیٹ واٹ آئی ایم سیئنگ. تو آئی واز ویری ورڈ. تو میرے ساتھ میرا جو کمپنی افسر تھا وہ تھا 2nd لیفٹیننٹ ٹیپو سلطان, نام بھی سنے. تو انہوں نے کہا سر مسئلہ کیا ہے, ٹیپو حاضر ہے. میں نے کہا ٹیپو تم نے یہ جگہ نہیں دیکھی؟ کہتا ہے سر آئی ایم گوئنگ. تو ٹیپو صاحب ان کو لے کے جب وہ چلنے لگا تو پتہ چلا وہاں پہ تو مائن فیلڈ ہے. وہ مائن فیلڈ کے تھرو جا رہے تھے. میں تقریباً 100 گز اس سے سائٹ پہ تھا, اینڈ وی ور پرووائڈنگ فائر سپورٹ اینڈ کنٹرولنگ دا کمپنی. تو ادھر سے دشمن نے اتنی شدید فائرنگ شروع کر دی کہ اٹ لک لائک ہیل آن ارتھ. تو یہ سب لیٹ گئے اور اٹیک رک گیا, اور ٹائم چل رہا. اور سی او بار بار پوچھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا سر اٹیک از ہیلڈ اپ, وی آر ٹرائنگ. اتنے میں دیکھا ٹیپو صاحب کھڑے ہو گئے. ایک ہاتھ میں اس نے MG-1A3 مشین گن اٹھائی, دوسرے میں اس نے بیلٹ باکس آف ایمونیشن اٹھائی, اور لاؤڈلی کہتا ہے سی او صاحب دا حکم ہے, میں تے پورا کرنا ہے. اگر تواڈے وچوں کوئی ماں دا حلال پتر ہے تے آ جاؤ, باقی لیٹے رہو, خدا حافظ. اینڈ ہی اسٹارٹڈ آف اینڈ دی اینیمی فائرڈ اینڈ دے فائرڈ. 1-2 بندوں کو گولی لگی, ایک کا پیر مائن پہ اڑ گیا, بٹ ہی گاٹ اٹ اینڈ وی گاٹ دی آبجیکٹیو 5 منٹس بیفور دی سیز فائر. وہ انڈیا نے بڑا شور مچایا, ہم نے اپنا جھنڈا اوپر چڑھا دیا کہ جب UN والے آئیں گے سیز فائر مانیٹر کریں, ہمارا تو جھنڈا چڑھا. سو ٹیپو, سو دس از دی کائنڈ آف ینگ آفیسر. ان کی کمٹمنٹ, ان کی کریج, ان کی ڈیڈیکیشن یو کانٹ امیجن. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو, آنکھوں دیکھا حال. کوئی والنٹیئر کر رہا ہے, کوئی کہتا ہے میرا حق پہلا ہے, کوئی یہ کر رہا ہے, ناٹ بادرڈ. اینڈ دے آر 2nd ڈویژن FA پاس جب فوج میں آتے ہیں. دیٹ از آرمی کی ریکوائرمنٹ. ہاں زیادہ آپ کی ہو تو چلو کوئی بات نہیں, بٹ اپ ٹو 2nd ڈویژن FA از ایکسیپٹیبل. تھرو ٹریننگ اینڈ موٹیویشن یہ بن جاتا ہے. ٹیپو بن جاتا ہے, کھٹک بن جاتا ہے. لڑائی کے بعد اس ریسٹ ہاؤس کے اوپر پرائم منسٹر بھی آئے, بھٹو صاحب اس وقت پریزیڈنٹ تھے, جنرل گولاسن ہمارے چیف تھے, وہ بھی آئے. مطلب کوئی ایسی ہستی نہیں تھی سول اینڈ ملٹری who wouldn't come, کیونکہ سامنے
75 गज पे दुश्मन नज़र आता था, रेस्ट हाउस था, उसकी छत पे चले जाते थे, इट वॉज अ, और गोलियों के बड़े निशान थे, तो लगता था कि हम वॉर जोन में आ गए हैं, तो बहुत दुनिया आती थी। तो सीओ साहब ने आके जब देखा, ही सेड इधर आपकी पोजीशन को हमने स्ट्रेंथन करना है, तो साथ वाली कंपनी से एक प्लटून आपको देते हैं। तो अब उस प्लटून को मैं और वो कंपनी कमांडर हैंड इन टेकिंग कर रहे थे कि मेरा पैर एक माइन पे आ गया और उड़ गया, बिकॉज इंडियंस जब वहाँ से भागे हैं उन्होंने माइन स्कैटर किए थे, नॉन डिटेक्टेबल माइंस जो प्लास्टिक के होते, तो वो कहीं आ गया तो उड़ गया। तो आई केम टू द CMH में आ गए, उधर और भी थे जो जख्मी थे, कोई टैंक, किसी के टैंक को आग लगी थी, वो जला हुआ था, किसी का पैर उड़ा हुआ था, किसी का हाथ, किसी की आँख, ऑल सॉर्ट्स ऑफ। तो किसी ने आके मुझे एक किताब दी, रीच फॉर द स्काई। ये किताब थी अबाउट ग्रुप कैप्टन डगलस बेडर। ये एक इंग्लिश पायलट था इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वॉर से ज़रा पहले उसका कार एक्सीडेंट हुआ था, उसकी दोनों टांगें कट गई थी, तो ही वॉज ग्राउंडेड फ्रॉम फ्लाइंग। उसने बड़ी मेहनत करके चोरी छुपे अपने यार दोस्तों से मिल के ही वुड फ्लाई एट, जब इंस्ट्रक्टर देख नहीं रहते थे, अपने आप को रीट्रेन किया। एंड वन डे ही सेड मेरा टेस्ट ले लो, आई एम फिट टू फ्लाई। They allowed him to fly, and in the war he became an ace pilot, shooting down most German planes. तो one day इसका प्लेन शूट डाउन हो गया फ्रांस के ऊपर। तो जब ये पैराशूट से नीचे आया, इसकी दोनों आर्टिफिशियल लेग्स टूट गई। उन दिनों की टांगें लकड़ी शकड़ी की बनी, वो टूट गई। जर्मन्स इतने सरप्राइज हुए और इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने ब्रिटिश को मैसेज भेजा कि अगर फ़लाँ दिन फ़लाँ टाइम आप एक जहाज़ भेजें इस बेरिंग पे, हम उस पर फायर नहीं करेंगे, इसके लिए न्यू टांगें, आप नवी टांगें भिजवा दें। वो आ गए, उसको टांगें मिल गई, ही एस्केप्ड। उन्होंने उसको पकड़ लिया, ही एस्केप्ड सेकंड टाइम। फिर उन्होंने वार्निंग दी कि आइंदा किया तो फिर देखना। वो थर्ड टाइम ही एस्केप्ड, दे कॉट हिम एंड दे टुक अवे हिज लेग्स। और उन्होंने कहा आपको जब लड़ाई ख़त्म होगी तो टांगें मिल जाएंगी। उस किताब में लिखा था डिसेबिलिटी इज़ नॉट इन द लेग्स और इन द इट इज़ इन द माइंड। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं कि आई एम डिसेबल, देन यू आर डिसेबल, आप माजूर हैं। इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट देन यू आर नॉट डिसेबल। तो वो किताब जो मैंने सबको पढ़ के सुनाई, मैं कह नाउ नन ऑफ अस इज़ डिसेबल, वी आर ऑल फिट। उस किताब ने इतना हम पे, बाद में इसकी एक मूवी भी बनी थी, रीच फॉर द स्काई, तो वो फिर उसकी कॉपियाँ करा के सबको दी। मैं कि ये पढ़ो कि इट इज़ मेंटल नॉट फिज़िकल। तो फिर लड़ाई ख़त्म हो गई। मैं मेजर था एक्चुअली, आई वॉज अ कैप्टन, बट वो बैटल फील्ड में उन्होंने हमें प्रमोशन दी हुई थी कि आप शहीद हो जाएं तो आपकी बेवा को मेजर की पेंशन मिले, बट वी वर एक्चुअली केप्ट। तो इसकी वजह से आई आस्क्ड दी आर्मी कि जी मुझे मेरी यूनिट में भेजें, आई डोंट वांट टू रिमेन इन इन्फेंट्री स्कूल। तो उन्होंने 2 साल लगाए कि तुम ज़रा समझ जाओ। फिर आई वॉज पोस्टेड टू माई यूनिट, इन्फेंट्री यूनिट, जो हर चीज़ पैदल करती है। बाद में जब मेरा टाइम कर्नल के लिए आया, उन्होंने कहा हम आपको स्टाफ में भेज देंगे। मैं कहा नो, आई वांट टू कमांड माय यूनिट। वो भी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। देन आई कमांडेड 2 ब्रिगेड्स एंड फाइनली अ डिवीजन इन बालपुर। तो आई बिकेम द फर्स्ट जनरल विद एन आर्टिफिशियल लेग टू बिकम अ जनरल एंड कमांड। अब एक और है, नाउ देयर इज़ वन मोर जनरल जो वज़ीरिस्तान में उनकी टांग कटी है, एंड ही इज़ ऑल्सो बिकम अ जनरल। तो फ़ौज आपको लुक आफ्टर, अगर ये ना करे फ़ौज का रूल है, अगर आप ज़ख्मी होते हैं इन एक्शन तो ना आपकी प्रमोशन रुकती है, ना आपकी चॉइस ऑफ पोस्टिंग रुकती है। प्रमोशन गारंटीड नहीं है, वो आपको अर्न करनी है, बट इट इज़ नॉट अ बार, और वो मेरे केस में प्रूव कर दी।
So I was able to go back to active service because the army looked after me. اور ایک میں I see 2 ladies here, they may like it. 5 ladies. Oh, then And this one is my daughter. Oh, achha. This beautiful lady married me after my mind blast. تو جب یہ میں GHQ میں جنرل تھا تو چیف نے ایک دن مجھے بلایا, اس نے کہا یار پلیز ٹیک مسٹر شامی ود یو, اور یہ ہمارے وار آن ٹیرر میں کافی کیسز ہو رہے ہیں کشمیر میں, CHN میں, ویئر ینگ آفیسرز آر لوزنگ دیئر لیگ, تو دے مسٹ بی ورڈ کہ پتہ ہماری شادی ہوگی کہ نہیں, تو ان کو لے جاؤ اینڈ لیٹ ہر ٹیل دیم کہ میں نے اس سے شادی اس کے مائنڈ بلاسٹ کے بعد کی تھی. اینڈ شی یوز ٹو گو اراؤنڈ آن دا چیفس ریکویسٹ, جا کے ان کو ملنا کہ دیر از ہوپ فار یو, فکر نہ کرو. دیٹ واز آن دا لائٹر سائڈ. ناؤ بیفور آئی اینڈ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو کہ یہ سارا کام ہوتا کیوں ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آرمی اسپینڈز all its energy on training, motivating and training. And if we beat the Indians who are much bigger than us, it is only because of the motivation and the superior training. Just 2-3 words on this, then I'll stop. جب آپ ایز اے PMA cadet جاتے ہیں تو ادھر جو اس طرح کا ہال ہے where you are briefed, اس کو انگل ہال کہتے ہیں, after the first commandant. تو اس میں لکھا ہوا ہے یور کنٹری, دا آنر اینڈ سیفٹی آف یور کنٹری کمز فرسٹ ایچ اینڈ ایوری ٹائم. دا سیفٹی اینڈ ویلفیئر آف یور مین کمز نیکسٹ. یور اون سیفٹی اینڈ ویلفیئر کمز لاسٹ ایچ اینڈ ایوری ٹائم. اور یہ آپ کے دماغ میں ایک سوراخ کر کے نا, وہ جیسے بچے کو گھٹی دیتے ہیں وہ کیڈٹ کے ادھر آ جاتے ہیں. اینڈ اٹ از ریپیٹیڈ ٹائم اینڈ ٹائم اینڈ ٹائم اینڈ ٹائم اگین. تو جب ہم یونٹ میں آئے, پہلی دفعہ روٹ مارچ پہ گئے. ہر یونٹ 18 میل روٹ مارچ ہر مہینے کرتی ہے, ایز اے ٹریننگ ایکسرسائز رات کو. تو جب واپس آئے پہلی دفعہ تو پتہ نہیں تھا, تو پھر بتایا گیا ہمارے سینئرز نے کہ اب سارے سپاہی ول لائن اپ آپ کی کمپنی کے, ان کے جوتے اترواؤ, ان کی جرابیں اترواؤ, ڈونٹ ڈو لائک دس کہ بو آ رہی ہے. ان کے ٹوز کو چیک کرو کہ ان کو فٹ راٹ تو نہیں ہو گیا. اٹ از یور ڈیوٹی, دے آر یور مین. اور اگر ہو گیا تو اس کی پھر آپ میڈیکل کرائیں. اس کے بعد ان کو کھانا کھلائیں گے. جب سپاہیوں نے کھانا کھا لیں اور ان کے ہتھیار جمع ہو جائیں, اونلی دین کین دی آفیسرز گو اینڈ ہیو دیئر فوڈ. یہ ہماری ٹریڈیشن ہے. جب ایک سپاہی چھٹی جاتا ہے, اور افسر کو چھٹی ملے نہ ملے, ان مائی انٹائر کیریئر آئی سروڈ فار 36 ایئرز, میں شاید کچھ 5-6 دفعہ جو انٹائٹل لیو تھی ملی. آئی بی سرپرائز اگر اس سے زیادہ ملی. لیکن سپاہی اگر اس کو اس کے چھٹی نہ ملے تو آپ کی ایکسپلینیشن کال ہو جاتی کہ وائی ڈنٹ ہی گیٹ ہز لیو. لیکن جب وہ چھٹی جاتا ہے تو آپ اس کو انٹرویو کرتے ہیں, اچھا بھائی جا رہے ہو, خیریت ہے, کیا ہے. جب وہ واپس آتا ہے پھر انٹرویو کرتے ہیں. وہ پھر بتاتا ہے, لیٹ سے وہ گیا کہ جی مجھ ساڑی جو بیمار ہو گئی ہے. او ہو. جب وہ واپس آتا ہے پوچھنا, کیونکہ آپ نے نوٹ کیا ہوتا ہے, وہ مجدہ کیا بھریا, وہ کہتے جی وہ فلاں پنڈ پیر صاحب سن نہ, وہ شاہ صاحب سن, انہوں کو دم کرایا, بچ گیا یا نہیں بچا. اگر نہیں بچی تو پھر آپ افسوس کرتے ہیں. یو نو اٹ از دیٹ یو گیٹ ٹو نو دا مین بیٹر دین دیئر مدرس. آپ ہر کمپنی کمانڈر کی ادھر وہ ڈائری ہوتی ہے جس میں ہر سپاہی کے لیے 2-3 پیج ہوتے ہیں. اس میں اس کا نام, اس کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں, اس کے بچوں کی ایج, واٹ آر دے لائک, یہ سارا کچھ ریکارڈ ہوتا ہے. اس یو نو ایوری تھنگ اباؤٹ ہم. اور ایک میں اور بتاؤں, دی آرمی وائف ہیز اے ویری بگ رول ٹو پلے. اور ان کی PhD اسی لیے ہوئی تھی کہ آفٹر ریٹائرمنٹ شی ہیڈ نو رول ٹو پلے. میں بور ہوں, میں کیا کروں.
when I was commanding my unit 16 पंजाब पेशावर में, तो अगर एक सिपाही हमारी यूनिट का उसकी बीवी CMH में एडमिट होती तो सूबेदार मेजर वुड फटाफट रिंगर, भाभी फलां सिपाही की बीवी बेड नंबर सो एंड सो, गाड़ी पकड़ उधर, एंड शी वुड गो अलॉन्ग विद कंपनी कमांडर्स वाइफ, ये CO थी कंपनी, उधर जाके नर्सों को भी पता था कि इनकी अफसरों की बीवी आ जाएंगी, अगर कोई गफलत हुई इन्होंने अपने हस्बैंड्स को बता देना, उन्होंने रिपोर्ट कर देनी. सो दिस इज़ हाउ दैट आपका वो उनका अगर कोई उस पर लिखा हुआ है चार्ट पे कि जी इनका टीका लगना है तो शी वुड आस्क टीका लग गया है. सी एवरीथिंग वाज चेक्ड, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वाइफ. मुझे याद है ईद पे, ये हमारी पहली ईद थी SCO, हमने फैसला किया कि जी जो हमारे क्वार्टरों में रह रहे हैं यूनिट में, जो जिनको फैमिलीज रखी हुई हैं, उनके सारे बच्चों को पलटन की तरफ से हम तोहफा देंगे. बच्चों को बंदूक देंगे और बच्चियों को डॉल देंगे. तो शाम को हम जा रहे थे तो एक पठान JCO ने रोक लिया, रोके साहब क्या आपने हमारे घर में झगड़ा डलवा दिया. क्या हुआ? सर आपने बेटे को बंदूक दिया है, बेटी को गुड़िया दी है. मैं कहता दैट्स नेचुरल. और कहते हैं बेटी कहती है मुझको भी बंदूक चाहिए, और वो रो रही है. इसने उसको पकड़ा, गाड़ी में डाला, वी वेंट स्ट्रेट टू द मार्केट, उसके लिए बंदूक ली गई एंड वापस. दिस इज द काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट. देन द मैन डाइज ऑन योर ऑर्डर. जब आप कहते हैं गो, ही डजंट क्वेश्चन, इस तरह की. तो इट इज़ वन फैमिली. मुझे याद है जब मैं जनरल बना, एक दिन बाहर मेरे दफ्तर के खप मची हुई थी. एक पुराना सिपाही 16 पंजाब का आया हुआ था, उसको वो रोक रहे थे कि जनरल साहब अंदर मीटिंग में है, मिला देंगे आपकी पलटन की है लेकिन अभी मीटिंग में है. उसने वहाँ से ऊंची आवाज़ में बोला, हमारी दुआओं और मेहनत से ये जनरल बना है, आज मैं आया हूँ तो मीटिंग में है. तो आई केम आउट. मैंने कहा नो मीटिंग बाद में कर लेंगे, आप आओ बैठो, क्या बात है, और बेटा मेरा अनपढ़ है नौकरी दिलाओ. यू सी यू हैव टू हेल्प देम एंड वी हेल्प देम. तो ये जो बॉन्ड है, आई थॉट आई मस्ट शेयर विद यू, क्योंकि आप पूछते हैं कि ये क्यों ये सारा कुछ होता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ यू आर अ फैमिली. So here I end, sir. If anyone has any question. सवाल जवाब अभी शुरू करते हैं. बैठे ताली साहब, मैं चाहूँगा कि 2 मिनट कर्नल साहब भी कुछ कहना चाहें तो कहें आप. ये अस्सलाम वालेकुम. जनरल साहब ने जो बातें की हैं, बाकी सब से आप लोग इंस्पायर हुए होंगे उनसे, लेकिन ऐसे फौजी मेरे ख्याल में मैं जितना ज़्यादा इंस्पायर हुआ शायद ही कोई वो बातें नहीं हुई. और इस मौके पे जो इन्होंने हमारे जज्बा 1965 का और इवन 1971 का जो याद करवाया है, तो मैं समझता हूँ कि उलमा इकबाल का शेर है कि याद माजी मेरी खाक को हसीस है, ऐसे याद रफ्ता मेरे इस्तकबाल की तफसीर है. इतनी ये चीज़ें ऐसी कि जिससे हम आइंदा अपने मुल्क और कौम को बनाने का सबक हासिल करते हैं कि किस तरीके से हमने आज तक की जंगें लड़ी और लड़ रहे हैं. बल्कि इसमें आप ये देखिए कि ये जो अभी हमने टेररिज्म के खिलाफ जंग ली है, उसमें जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, इसमें जनरल लेवल की कुर्बानियाँ दी गई, ये एक बहुत बड़ा सरमाया हमारे लिए. और ये मैं समझता हूँ कि ये कि जनरल साहब की जो नज़र है हमारी फौज के ऊपर और जो उन्होंने लेसन हैं वो इतने आम हैं, इस वजह हम चीज़ जो है वो हमारा एक नज़रिया है कि जिस पर हम लड़ रहे हैं एज ए मुसलमान. और अगर मैं एक डिस्कशन में मुख्तलिफ जो अफवाज थी दुनिया की मुस्लिम अफवाज को कंपेयर कर रहा था, और मैं ये कह रहा था कि जो जज्बा ईमानी पाकिस्तानी फौज में है और जो जिस कैरेक्टर पाकिस्तानी फौज का ये नहीं किसी फौज का नहीं. और उसकी आप मिसाल में देख लीजिएगा कि इजिप्ट में फौज ने क्या किया उनकी कौम के साथ. तुर्की की फौज
ہمیشہ سیکولر رہی ہے اور کتنی مشکل سے وہاں اسلامی سوچ اور اسلامی نظام آیا ہے. تو یہ اللہ کا شکر ایسا ہے کہ آپ کی فوج جو ان سے اسلامی ذہن کی ہے اور اسلامی جو ان سے کیریکٹر کی فوج ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں یہ آگے بڑھ رہا ہے. اور فوج جو ان سے ہر قسم کی مشکلات کا اضافہ کرتی ہے. فوج صرف یہ نہیں ہے کہ آپ میدان جنگ میں ہیں, فوج میدان امن میں بھی آپ کے ساتھ ہے. کوئی تکلیف ہوتی ہے آپ کو, اس قوم کو سیلاب ہوتے ہیں, زلزلے آتے ہیں اور بے شمار مصائب کا سامنا ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ فوج شامل پریشان ہو. اچھا, اس موقع پہ ایک بڑی اہم چیز جو سویلینس میں ایک بڑا غلط نیریٹو ہے کہ فار ایگزامپل کہ جی بڑی امپائر فوج نے بلڈ کر لی ہے, اتنی فیکٹریاں بنا لی ہیں. تو یہ جنرل صاحب نے ایک بڑی مثال دی ہے کہ شہیدوں کو یہ جتنی بھی آرگنائزیشن ہیں, یہ جتنی پرائیویٹ فیکٹریز ہیں, یہ پیسے کما کے شہیدوں کو لک آفٹر کرتی ہیں. یہ فوج کے ریٹائرڈ لوگ ہیں جو کہ زخمی ہو جاتے ہیں, ان کو جاب پرووائڈ کرتی ہیں. تو ہمیں اس کو اس اینگل سے بھی سوچنا چاہیے اور اپنی عوام کو ان سے ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ فوج کا رول جو ہے امن میں اور جنگ میں اس ملک کی ترقی کے لیے, اس ملک کے سروائیول کے لیے بہت اہم ہے. تو میں پھر دوبارہ سر آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور بہت اچھی آپ نے گفتگو کی, اور میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی گفتگو ہمارے سب کے لیے بڑی انسپریشن ہے. تھینک یو سر. اگر آپ کی اجازت, آئی جسٹ وانٹ ٹو کمنٹ آن ون پوائنٹ. یہ جو انہوں نے فوجی فاؤنڈیشن وغیرہ کی بات کی ہے, آئی وانٹ ٹو جسٹ ایکسپلین. آئی نو عائشہ صدیقہ صاحبہ نے ایک کتاب لکھی ہے, بٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو دا فیکٹس. سپاہی کو ہم بھرتی کرتے ہیں 17-18 سال کا. وی ریکروٹ دا سولجر وین از 17-18 سال. 35 سال پہ ہم اس کو ریٹائر کر دیتے ہیں. کین یو امیجن, ایک بندہ جو 35 سال میں پرائم آف لائف میں ہی از ریٹائرڈ بیکاز ہی کین ناٹ ود اسٹینڈ دی پریشرز دیٹ آر ریکوائرڈ آف اے سولجر. اب وہ کدھر جائے؟ ویئر از ہی گوئنگ ٹو گو؟ واٹ از ہی گوئنگ ٹو ڈو؟ ڈاکے ڈالے, چوری کرے, کیا کرے؟ تو یہ فوجی فاؤنڈیشن اور آرمی ویلفیئر ٹرسٹ اس لیے بنائی گئی تھی کہ آپ ان کو نوکری دیں. ان کے اس میں لکھا ہوا تھا جب تک آئی واز ان دی آرمی, آئی ڈونٹ نو ناؤ, کہ 60% آف آل لوور جابس ہیو ٹو گو ٹو ریٹائرڈ فوجیز, تاکہ وہ ایڈجسٹ ہوں. اور مختلف کمپنی اس لیے ان کو دیں. دین یو ہیو اندر پرابلم. ہم اپنے 70% افسروں کو میجری میں ریٹائر کر دیتے. میجر از گریڈ 18. تو 17 گریڈ میں بھرتی ہوتا ہے, 18 گریڈ میں 70% آر ویڈیڈ آؤٹ بیکاز ہمارا وہ پیرامڈ ہے, ان لائک دا بیرل جو سول سروس میں ہوتی. تو اونلی 30% گو ٹو گریڈ 19 اینڈ ابو. 70 اب وہ 70% گو ہوم آفٹر 23 ایئرز آف سروس. 18 سال میں آیا اور 23 سال کیا بنا, 41. کوئی تھوڑی سی ایکسٹینشن مل گئی 42. بائی 45 دیر آؤٹ. بچے ابھی تک اسکول میں ہوتے ہیں, شادیوں کی تو بات ہی نہیں ہوتی. واٹ از ہی ٹو ڈو؟ ویئر از ہی ٹو گو؟ تو ان کو پھر ان چیزوں میں جابز مل جاتی ہیں. آر نیکسٹ پرابلم از دی چلڈرن آف دی آفیسرس. اس سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ آرمی کس طرح اپنے آپ کو لک آفٹر کرتی ہے اپنے جوان. ایک افسر ہے جو آج CHN میں واپس آیا ہے سال کے لیے, پھر چلا جاتا ہے کشمیر, پھر واپس آتا ہے, چلا جاتا ہے کوئٹہ, پھر واپس آتا ہے. اینڈ ان لائک سول وی کانٹ سے میں نہیں جاتا. اٹس اے کورٹ مارشبل offense ٹو ریفیوز ٹو گو. تو یو گو. اور عموماً پوسٹنگ ہوتی ہے 48 آورس میں, 4th وتھ جس کو کہتے ہیں. میرے اپنی مثال نے ٹانگ کٹ گئی, آئی اسپینڈ 6 months ان دا ہاسپٹل, آرٹیفیشیل لیگ لگ گیا, فوجی فاؤنڈیشن پنڈی نے لگایا, آئی کم بیک, میرے ہاسپٹل بیڈ کے اوپر پڑی تھی چٹ, posted to Quetta, report in 48 hours.
انفینٹری اسکول. تو ادھر سے بھاگے گئے, والدہ کو خدا حافظ کیا. دس از ہاؤ دی آرمی از, یو گیٹ پوسٹ. اب ان بچوں کو جس باپ کو اس طرح آپ بھیج دیں, اینڈ اٹس اے ریکوائرمنٹ, یہ نہیں کہ وہ دیر مین, اٹس اے ریکوائرمنٹ. تو اس کے بچوں کی پرورش کیسے ہوگی؟ ہی کانٹ کمپیٹ ود اے چائلڈ جس نے ساری عمر ایچسن کالج میں پڑھا ہے. ہی کانٹ کمپیٹ ود اے چائلڈ جو ساری عمر بیکن ہاؤس میں پڑھا ہے. بیسٹ ٹیچرز, بیسٹ دس. ابھی 2 دفعہ شی از سٹنگ ہے ہمارے بچوں کو, جب ہماری ایک دفعہ پوسٹنگ لاہور ہوئی اور ایک دفعہ پنڈی. لاہور میں ایچسن کالج اور پنڈی میں سینٹ میریز. انہوں نے کہا آپ کے بچوں کو لے لیں گے 1 کلاس پیچھے, ٹیک اٹ اور لیو اٹ, بیکاز دے کنٹ کم اپ ٹو. جہاں سے وہ آ رہے تھے ادھر بھابھی اسکولس تھے, بیکاز دے نو ٹیچرس. تو ینگ آفیسرس کی وائفس کو ہم کہتے ہیں آپ نے ایف اے کیا ہوا ہے, میٹرک کیا ہوا ہے, آپ پڑھا لیں. تو ان کو ہم بھابھی ٹیچرس کہتے ہیں. وہ بھابھیوں کے اسکول چلتے ہیں. اب وہ بچے ہاؤ از ہی گوئنگ ٹو گیٹ ان ٹو اے میڈیکل کالج اور ان ٹو اے انجینئرنگ کالج, اور ویئر, کیسے؟ نہ باپ کا سر پہ ہاتھ اور نہ اس کو ایجوکیشن میں بھی. تو ٹوائس مائی چلڈرن ہیڈ ٹو گو 1 کلاس بیک, بیکاز. تو اس لیے آرمی دین کریٹڈ دی آرمی پبلک اسکول سسٹم. یہ جو آپ دیکھتے ہیں اے پی ایس سسٹم, اب یہ پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے. اس کا سلیبس ایک ہے, اس کا بکس ایک ہے, اس کا یونیفارم ایک ہے, تاکہ آپ کی پوسٹنگ ہو تو ادھر سے اٹھے ادھر جائے, یو گیٹ. اور ٹیچرس کے اوپر بہت آرمی نے کام کیا, ہائرنگ دا گڈ ٹیچرس. آئی ریمبر ایز اے جی یو سی مجھے کہا گیا تھا گو اینڈ بائی دا ٹیچرس فرام بیکن ہاؤس. جب یہ سسٹم شروع ہوا تو آئی وینٹ, آئی باٹ دی ہیڈ آف دی انگلش ڈپارٹمنٹ آف بیکن ہاؤس کی طرح آپ کو تنخواہ زیادہ دیں. مطلب آرمی ریئلائزڈ. تو ہمیں اپنے بچوں کے لیے, تو اس لیے وین آئی واز سیکٹری ٹو جن آصف, گاڈ بلیس ہز سول, وہ چیف تھے, میں ان کا سیکٹری تھا ایز اے بریگیڈیئر. تو وی کیم اپ ود دا کانسیپٹ آف یہ آرمی میڈیکل کالج. اور اس وقت اس کی کانسٹیٹیوشن میں لکھا تھا اونلی دوز پیپل کین بی ایڈمیٹیڈ جن کا میرٹ اتنا نہیں ہے کہ وہ کسی اور گورنمنٹ کے میڈیکل کالج میں داخلہ لے سکیں. یعنی جب میرٹ لسٹ کمپلیٹ ہو جاتی تھی آف دی ورسٹ کالج آلسو, پھر جو بچے بچ جاتے تھے دے وڈ اپلائی ٹو آرمی. تو اگر آپ کو سیٹ مل جاتی تھی بہالپور میں یا ملتان میں تو یو کوڈ کم ہیئر. تو دس واز مینٹ فار دوز چلڈرن who could not compete. مریم نواز کو آپ نے ایڈمٹ کیا؟ نہیں سر, I'll come to that. نہیں, I'm glad you raised the question because it's a very sore point with the army. بڑے ہمارے ذہنوں میں ایسے نہیں سر, یہ بڑا sore point ہے and I was a witness to it. تو I will tell you the fact. تو یہ اس میں ہم لیتے تھے تاکہ یہ بچوں کو بھی کوئی موقع مل جائے. So they are 3rd divisional, 2nd divisional, because اور کیا ہے ان کے لیے یہ شروع کیا تھا کہ ان کو کسی. تو دیز were the schemes to keep people coming to the army and look around. مریم نواز کا یہ تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس 5 سیٹیں تھیں جو وہ میرٹ کے علاوہ دے سکتے, اینڈ دوز سیٹس were meant for children of شہیدز. نواز شریف صاحب نے ایک دن رنگ کیا, آئی واز سیکٹری, جاوید حسن صاحب بریگیڈیئر جاوید حسن واز دی ملٹری سیکٹری, کہ جی یہ مسئلہ ہے. نہیں, یہ کرن مختار شاہ جو گورنر کے ملٹری سیکٹری تھے ان کا بیٹا. تو انہوں نے رنگ کیا کہ انہوں نے کہا جی میری بیٹی کو سیٹ دو. انہوں نے کہا میں کیسے دوں, یہ ان بچوں کے لیے ہے جو کمپیٹ نہیں کر سکتے, جن کے باپ آج ادھر ہیں, کل ادھر ہیں, آج سی ایچ این بیٹھے, آج کشمیر بیٹھے. تو آپ کی بیٹی کو میں کیسے سیٹ دے دوں؟ شاید انہوں نے کہا تھا کہ میں سیاسی شہید ہونے والا. انہوں نے اتنا شور مچا دیا. دس وینٹ آن فار 1 month. روزانہ, یا وہ کیا نام تھا سر جو پنڈی کے بڑے فیمس پولیٹیشین ہیں, نو جو آج کل سائڈ لائن ہوئے, چودھری نثار, کیونکہ وہ ایک بریگیڈیئر کے بیٹے تھے سر, اور ان کا بھائی بھی فوج میں جیل تھا. وہ روزانہ آپ کریں یہ
So this was going on. He said, sir, I can't give you. So finally it became an army and civil issue के जो मतलब बहुत, तो प्रेसिडेंट इसहाक ने कहा कि दे दो आज। चीफ ने वो दिए और अपनी 5 सीटें कैंसिल। उन्होंने कहा फिनिश इट ऑफ, ठीक है, ये शहीद वाली सीटें ख़त्म कर दो ताकि और मुझे कोई रिंग ना करे, बिकॉज आप इसको दे दिया तो कल हर मिनिस्टर रिंग करेगा। सो एंड देन केम द बॉम्बशेल। उन दिनों में एक रूल था, आई डोंट नो इफ़ यू आर अवेयर ऑफ दिस, उन दिनों में एक रूल था कि आप अपनी सीट एक्सचेंज कर सकते थे, पैसे माइग्रेशन। आप किसी के साथ क्या, आप किंग एडवर्ड में हैं, आप मेरे साथ एक्सचेंज कर लें, मैं आपको इतने पैसे दूंगा, यू कुड बाय योर सेल्फ। आफ्टर कमिंग हेयर थोड़े दिन के बाद इसने अपनी वो सीट एक्सचेंज कर ली, बच्चा जानता है इसको उसने कर लिया इनटू दी ये किंग एडवर्ड। उसके ऊपर तो खैर इतनी हमारी वो यू नो आई कांट डिस्क्राइब कितना हार्ट बर्निंग और क्या हुआ। सो दिस इज द, तो आर्मी ये करती आज। एंड लास्टली इसी के साथ लिंक था, वेयर एज वी कीप 70% को हम मेजरी में घर भेज देते हैं, ग्रेड 18 में। इस तरह करते करते आई वॉज कमीशन इन द ईयर 1966 आई जॉइन द आर्मी। 66 में 1018 अफसर बने थे, कमीशन हुए थे, ओनली 19 बिकेम जनरल्स, 19। आप परसेंटेज वर्कआउट कर लें, दिस इज आवर परसेंटेज। और वो 19 बने थे ग्रेड 21 में, इतना मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल सिर्फ 10 बने थे इन्हीं में से। सो यू कैन सी कैसे पिरामिड होता होता होता। सो दिस इज आवर थिंग। मैं रिक्वेस्ट करूँगा बेगम शामी साहिबा से कुछ लफ्ज़ तबरकन खदशात फरमाएं। तारीफ करने की ज़रूरत है। हाँ जी बिल्कुल, विच आई नो यू डोंट मीन बट आप कुछ आगे करते हैं। बड़ी डांटिंग है सब। अस्सलाम वालेकुम जी। वो कहते हैं जी हाथी के दांत दिखाने के और खाने के but let me start by saying this. My father was also in the army and I'm a very, very proud daughter and an even more proud daughter-in-law and certainly a prouder wife. इनके लिए जब इनकी वालदा मेरे वालिद के साथ बहुत उनकी दोस्ती थी, तो जब रिश्ता लेके आई तो यू नो ही माय मदर जैसे माँ होती है कि जी ये देखें इसकी ये डिसेबिलिटी है, ये है, वो है, कैसे होगा। तो माय फादर सेड हाउ डू आई से नो टू हिम, आई कांट से नो टू हिम। तो इस तरह हमारी शादी हो गई एंड ये सारी उम्र अपने वालिद के साए के नीचे इन्होंने नौकरी की। एट द बैक ऑफ हिज माइंड ही, जब ये सैंडर्स गए थे व्हेन ही वाज इन द पीएम में, तो इन लोगों ने थोड़ी सी ये बात की कि ये शायद अपनी वालिद की वजह से गए थे उधर। ही बिकेम एन अंडर ऑफिसर, ही अचीव्ड अ लॉट। फिर जब ये वापस आए तो फिर यही एक वो अनसेड सी चीज़ थी हवा में कि जी लोग क्या कहेंगे, ये शामी का बेटा है। सो ही हैड टू प्रूव हिमसेल्फ ऑल द टाइम कि आई एम अ शामी सन। फिर इसी तरह स्टाफ कॉलेज पे जब आया कि जी इनको ही उस कैटेगरी सी, उन्होंने कहा आपको हम नहीं इजाज़त दे सकते, यो कैटेगरी सी। तो कहने लगे व्हाट्स द क्राइटेरिया फॉर कैटेगरी सी, यू आर डिसेबल्ड, हाउ विल यू गो एंड बी इन द फ्रंट, हाउ विल यू कमांड द ट्रुप्स, हाउ विल यू गो इन टू कश्मीर। तो इन्होंने MS हमारे होते थे, कौन थे जैन नसरुल्लाह, वो आए इंटरव्यू के लिए। ही टुक हिज इंटरव्यू एंड ही सेड कि नो आई मस्ट बी अलाउड टू कम्पीट। तो इन्होंने मुझसे इस किताब का जिक्र किया, उसका बहुत असर था इनके ऊपर। तो इन्होंने कहा कि मैं इम्तिहान दूंगा। तो कहते हाउ डू यू प्रूव योर सेल्फ। ही सेड कि आई एम अ स्क्वैश प्लेयर, यू आर ऑल्सो अ स्क्वैश प्लेयर, मुझे डबल बाउंस के साथ अगर आप हरा देते हैं तो आई विल नॉट अपीयर। सो ही beat the hell out of him and then he was allowed to appear in the exam and I would like to boast this that he stood first 10 days की तैयारी के साथ। जो लोग 10-10 महीने तैयारी करते हैं, he went to Camberley। उसके बाद वॉर कॉलेज आ गया। 3 अहम कोर्सेज होते हैं एक फ़ौजी की लाइफ में, सैंडर्स्ट, कैम्बरले एंड देन वॉर कॉलेज। तो जब इन्होंने नाम दिया कि जी आई वांट टू कम्पीट, तो कुछ अफसरों ने ये कहा
کہ اگر شامی کمپیٹ کر رہا ہے تو ہم اگلے سال کریں گے, because there is nobody else will go. So he got selected out of so many to go and do this war course in Carlisle, America. پھر جب ہم واپس آئے تو ان کو خطاب انہوں نے دیا Allied Student of Pakistan, فورن اسٹوڈنٹ سرونگ ان دا پاکستان آرمی. انہوں نے کوئی کورس ہی نہیں پاکستان میں کیا تھا, بٹ جب وہاں سے آتے تھے تو پھر ان کو وار کالج دوبارہ سے کرنے پڑا, سو ہی ڈیڈ دیٹ. اور آن دا لائٹر سائڈ 25 میل روٹ مارچ کرتے تھے اس ٹانگ کے ساتھ. اینڈ ہی وڈ آلویز, ہی واز ان دا فرنٹ اینڈ ہی وڈ لیڈ. مجھے یاد ہے 23 مارچ کی پریڈ تھی, اینڈ ہی بینگ ان دا سی او, ان کی یونٹ فرسٹ آئی تھی اپنی مارچ میں, روٹ مارچ میں. اور وہاں پہ مجھے پتہ چلتا تھا کہ یہ سوئی کو ماچس کی تیلی کے ساتھ اسٹیرلائز کر کے تو اپنی اسٹم کے بلسٹر کو کرتے تھے کہ وہ بلسٹر ہو جاتے تھے. اور جب گھر آتے تھے اور کبھی میں نے کہنا کہ اسکندر میں بہت تھک گئی ہوں, پلیز لائٹ آف کر دیں, تو کہنا آئی ایم اے ڈسیبلڈ پرسن, میں تو نہیں کر سکتا. بٹ آئی ہیو ہیڈ لولی ایئرز ود دس جینٹلمین, and if I was to marry him again, I'll definitely do that. Thank you so much. Thank you. I hope this is being recorded. This is being recorded. اچھا جی, وہ وقت تو کافی ہو چکا ہے, بٹ اسٹل وی وڈ انٹرٹین سم کوشچن بٹ ناٹ مینی, کیونکہ وقت کم ہے. ادھر سے ہاتھ اٹھا رہا ہے, لو بھائی یہ 2 بات جو باتیں ہو چکی ہیں ان کو ذرا چھوڑ کے کچھ اور بات کرنا چاہتے ہیں. آبزرویشن ہے 65 وار کے بارے میں, اور اس کے پس منظر میں ایک جملہ ہے جو میں نے جنرل سرفراز جو کمانڈ کر رہے تھے لاہور, ہاں جی, ہلال جو اکتوبر 1965 کا بات ہے, وہ بات کرتی ہے پنجاب یونیورسٹی کے فیصل ہال میں ان کی پریزنٹیشن تھی, کوئی تقریر کے لیے بلایا ہوا تھا ان کو, تو میں بھی اتفاق سے وہاں تھا. انہوں نے اپنی تقریر میں ایک جملہ بولا, اور جملہ یہ تھا کہ اٹ واز اے کرمنل نیگلیجنس آن دا پارٹ آف آرمی انٹیلیجنس. شاید اس کے ایگزیکٹ ورڈس وہ نہ ہوں, لیکن مفہوم یہی تھا. اچھا, اس یہ جملہ میرے ذہن میں منعقش ہو گیا, اور بہت سال بعد جب مجھے انگلینڈ جانے کا اتفاق ہوا تو ایک کینیڈین جنرل جنہوں نے یونیفارم کو کمانڈ کیا تھا پاکستان میں, یہ انٹرنیشنل بارڈر پہ آبزرو کرنے کے لیے جو انہوں نے بتایا کہ آپ 1 سپٹمبر 1965 کے ٹائمز آف لنڈن میں ایک ڈسپیچ پڑھے جو ٹائمز آف لنڈن کے کورسپونڈنٹ نے سری نگر سے بھیجا تھا, اور اس کورسپونڈنٹ نے یہ لکھا تھا کہ اب جب کہ چھم اور جورجیا پہ حملے کے بعد یا اس کو کیپچر کرنے کے بعد جموں کے بہت نزدیک فوج پہنچ گئی ہے, تو اس نے لکھا تھا کہ دا انٹیلیجنس آف پاکستان آرمی شوڈ بی وائز انف ٹو سی that if you hold somebody from the neck, one can hit on your waist. So it should be very clear to Pakistan's intelligence service that if they bottleneck in the India's forces in Srinagar-Leh connection, they can very much expect an attack on the international border. So this was very much expected by an ordinary correspondent of the Times of London. But Pakistan's intelligence was not good enough at that time to realize that we have left our borders in Lahore, Kasur and Sialkot open to the enemy. You might like to make some observation. You are asking someone who was 18 years old then. 18 سال کا کالج اسٹوڈنٹ. چلو آپ جنرل ہیں. نہیں, اس وقت تو نہیں تھا نا جی. اگر آپ کو یہ بات اس وقت کے ایک جنرل نے کہی ہے تو آئی کین ناٹ کنٹیسٹ دیٹ. اگر جنرل سرفراز ہو واز کمانڈنگ لاہور سیٹ دیٹ اینڈ یو ہرڈ اٹ, آئی کانٹ کنٹیسٹ دیٹ. میں اس وقت کالج اسٹوڈنٹ تھا. آپ میرے سے سر
وہ باتیں میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا, اینڈ دیٹ از واٹ خالد محمود صاحب ہیڈ سیڈ, کم اینڈ ٹیل اس یور پرسنل ایکسپیرینس. میں نے آپ کو وہ باتیں بتائیں وچ آئی نو پرسنلی اور آئی ایکسپیرینس پرسنلی. اب آپ بات کریں ٹو اے کالج اسٹوڈنٹ آف 18 ایئرز اولڈ, ایوب خان صاحب نے کیا کیا اور اس نے کیا کیا, ناٹ ابو لیٹس سے ابو مائی پے گریڈ. بٹ ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں, ریڈ دا بک آف جو چیف تھے اس وقت, نہیں جو جنرل موسیٰ, انہوں نے کتاب لکھی ہے فرام سولجرس فرام سپاہی ٹو جنرل, سپاہی ٹو جنرل. وہ سپاہی بھرتی ہوئے تھے اور فوج میں کمانڈر ان چیف بن گئے. ان کی کتاب اگر آپ پڑھیں, اینڈ آئی کین اونلی کوٹ فرام ہز بک ایز اے اسٹوڈنٹ, اس میں انہوں نے لکھا تھا دی ایشورنس واز گیون بائی فارن منسٹر بھٹو, who said, I assure you, India will not cross the border. اور وہ لکھتے ہیں, ایوب صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو اپوز کیا, جنرل اختر ملک نے ان کو سپورٹ کیا, اور ایوب صاحب کی غلطی ہے کہ انہوں نے بھٹو کو مانا اینڈ ناٹ دی کمانڈر. سو دیٹس دی ادر سائڈ آف دا اسٹوری, بٹ بیانڈ دیٹ آئی کانٹ سے. اف جنرل سرفراز سیڈ سم تھنگ, ہی واز جنرل ایٹ دیٹ. جی, آئی ہیو ٹو آنر. ایک تو بڑی یہ آپ ضرور پڑھنا کتاب. چلیں جی, میرا نام مار صفدر علی ہے. میں آپ کی گفتگو سنی, ریئلی ویری انسپائریشن ریئلی. ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور ہمیں تحفظ ہے کہ ہماری فوج جو ہے وہ جاگ رہی ہے. ایک سوال ہے کہ میری اس وقت 68 ایئر ایج ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ میری اتنی اسٹرانگ فوج ہے, آرمی ہے, لیکن آج کا میرا نوجوان, آپ نے فرمایا کہ 16-17 سال کا ہم بھرتی کرتے ہیں, سیکنڈ لیفٹیننٹ کمیشن دیتے ہیں. میں نے تو 17-18 سال میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ ایک 17 سال کا سپہ سالار بن کے آیا تھا پاکستان میں. سپہ سالار بن کے آیا تھا. میں صرف یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ آج ہمارا 16-17 سال کا لڑکا تو ماں کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے. Where we are going, sir. جتنی آپ کی ہمت ہے, جتنا آپ نے یہ جو بتایا ہے, اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ پتر ہٹاتے نہیں بگڑے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے, ہمارے شہداء جو ہیں ان کے لیے بھی ترانے ہم نے کہے, لیکن آج کی نسل کے لیے کوئی رہنمائی فرمائیں کہ آج ہم کس طرف جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ آرمی ویلفیئر بہت اچھا کام کرتی ہے, اور یقیناً اتنے لوگ ہیں جن کو انہوں نے ایڈجسٹ کیا ہوا ہے. شاید ہماری باقی جو اکنامک گروتھ ہے ان کو ان سے سیکھنا چاہیے, اور ان کو ان سے سکھانے کے لیے بھی کوئی ایسے آپ پیرامیٹرز بتائیں جس کی وجہ سے ہماری اکنامک جو ہے عام لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکے. تھینک یو جی. مائک لے لیں, لے آؤ جو آپ دے لیں. سر یہ سوال آپ خالد صاحب سے پوچھیں, بیکاز دس پرٹینس ٹو دس گورنمنٹ آف پاکستان, کہ ان کی کیا پالیسی ہے. اٹ ڈز ناٹ پرٹین ٹو اس. اینڈ آپ بات کر رہے ہیں خالد محمد بن قاسم کی, ہی واز اے گریٹ ہیرو. جس طرح خالد بن ولید تھے, حضرت علی تھے, خالد محمود کا بھی نام لیں. خالد محمود کوشش کر رہے ہیں, طارق بن زید, دے کم ونس ان اے لائف ٹائم. اور آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں, گڈ, یو کین پلان فار دیٹ. بٹ آپ یہ بھی دیکھیں کہ پھر آئی ووڈ آسک کہ حضرت عمر اور حضرت علی اور حضرت عثمان کی طرح, حضرت ابو بکر کی طرح آج کل سول گورنمنٹ کیوں نہیں کام کر سکتی. سو اٹ از very easy to criticize someone else and not look at your own house. Is it an order? Is there, does the poor man get a fair deal? آپ دیکھیں
اب فوج جو یہ کر رہی ہے، میں نے آپ کو ایمفسائز اس لیے کیا تھا کہ عائشہ صدیقہ صاحبہ نے جو کتاب لکھ دی تھی ملٹری انکارپوریٹڈ، اس میں تو انہوں نے ایسے کیا کہ لٹ گئے. اینڈ وی آر ٹرائنگ سے کہ یہ فوج کرتی ہے ٹو ہیلپ دا گورنمنٹ، ورنہ ان لوگوں کو ایڈجسٹ کیسے گورنمنٹ کرے گی. اینڈ دس کیپس دا کرائم آف دا اسٹریٹس. جب ایک آدمی بھوکا مرے گا اور اس کو بندوق چلانی آتی ہے، تھنک اباؤٹ اٹ، اور گورنمنٹ سے پیسہ نہیں لے گا. اور آپ کو ایک اور چیز میں بتاؤں گا وچ میں سرپرائز ہو. جب عسکری بینک بن رہا تھا، آئی واز سیکرٹری ٹو دی آرمی چیف، جنرل آصف نے بنوایا تھا، گاڈ بلیس ہم. جو پہلے ہمارے پریزیڈنٹ تھے وہ مسٹر شمیم تھے، ان کو کسی بینک سے فرام مڈل ایسٹ امپورٹ کیا تھا. اور ان کو جو انہوں نے بریفنگ دی تھی، آئی ول ریپیٹ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اے پروفٹ، اس لیے آپ کو نہیں بنایا، اس لیے یہ بینک نہیں بنا. یہ جو اسکینڈل ہوئے ہیں ان دنوں میں، بڑے اسکینڈل ہوئے تھے آف کوآپریٹیو سوسائٹیز اور واٹ ناٹ. اور ایون وہ جو قرآن شریف پبلش کرتے تھے، تاج کمپنی، انہوں نے کہا آئی اونلی وانٹ سیٹنگ اپ دس بینک تاکہ میری وڈوز، میرے سپاہی، میرے افسر ریٹائرڈ، ان کے پیسے سیف رہیں. ایز لانگ ایز یو فلفل دیٹ آئی ایم ہیپی اینڈ یو ول گیو جابس ٹو آور آرمی آفیسر چلڈرن اپ ٹو اے سرٹن لیول. جو ٹیکنیکل ہے وہ آپ میرٹ پہ باہر سے لیں. یو انڈرسٹینڈ؟ تو اسی طرح فوجی فاؤنڈیشن وغیرہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ویلفیئر کر رہے ہیں، اٹ از ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دی گورنمنٹ. ان گورنمنٹ سے پیسے نہیں لیں. بلکہ ٹیکس، ون آف دا بگیسٹ ٹیکس پیئرز از دی فوجی فاؤنڈیشن، فوجی فرٹیلائزر، ویری بگ ٹیکس پیئرز. آخری سوال جی پروفیسر مشکور صاحب سے. سر میں پروفیسر صدیقی، ہم پولیٹیکل سائنٹسٹ، اور میں سر اتنی عظیم ہستیاں میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں کہ میں ہمت نہیں پا رہا کہ ان کے سامنے بیٹھ کے سوال کروں. آج سے پہلے میں نے جتنے بھی یہاں سوال کیے وہ بیٹھ کے کیے، لیکن آرمی کی عزت کے لیے، آرم فورسز کی عزت کے لیے میں کھڑے ہو کر یہ سب. اتنے ایمان افروز آپ نے باتیں فرمائی ہیں، اور جتنی یہ باتیں آپ نے کی ہیں وہ ہم پہلے بھی سنتے رہے ہیں، پڑھتے رہے ہیں. لیکن یہ تو ایسی داستانیں ہیں کہ جو راتیں اور دن اور سال ہر سال تک بھی چلتی رہیں تو کم ہے. تو مجھے سر آپ کی باتیں سن کر بے حد مسرت ہوئی ہے، اور میرا جو ایک مورل ہے وہ بہت ہائی ہوا. سب سے بڑی بات سر جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو مجھے بہت اچھی بھی لگی، اور ان باتوں میں تمام باتیں بہت اچھی تھیں، جو سب سے اچھی بات مجھے یہ بھی لگی کہ ہماری ایک بٹالین جو ہے انگریزوں کے خلاف اس نے حصہ لیا تھا لڑائی میں، جنگ میں. تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور ہمارے متعلق عام طور پر یہ تاثر ہوتا ہے کہ یہاں تو صرف گوروں کے غلامی کے سارے وغیرہ وغیرہ. لیکن اس بات سے مجھے بڑی تقویت ہوئی ہے. سر ایک اور جو سوال اگر آپ اس کا جواب دینا مناسب سمجھیں، نہایت ادب سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مناسب سمجھیں، کہ جب جبرالٹر کا آپریشن جبرالٹر ہو رہا تھا اور جنرل اختر کمان کر رہے تھے، اور ہم چھم جوڑیاں اور فلور سیکٹر میں پہنچ چکے تھے، پار کر لیا تھا، تو وہ کیا وجوہات تھی کہ وہ جو ہماری اس کا کمانڈ چینج، اور وہ کمانڈ جو چینج کرنے سے جو ٹائم کافی ضائع ہوا، اور پھر وہ انٹرنیشنل بارڈر کراس ہوا. تو یہ سر اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ یہ بتا دیجیے. تھینک یو ویری مچ. Sir, my answer would be the same. You are asking a question from a person who was 18 years old and a student. اب میری جو نالج اس میں ہے وہ اتنی ہی ہے جتنی آپ کی ہے. کتابوں سے ہی ہے نا جی. مختلف لوگوں نے مختلف لکھا. It was not, it was, یہ میں ضرور کہوں گا, it was not the normal way of doing things. Thank you very much. Thank you very much. بس جواب آ گیا. It was not the normal. And it was not a popular decision in the army. اگر آپ قائد اعظم محمد علی جناح کی وصی کے حوالے سے فاتحہ پڑھی جائے، شہدائے اسلام کو انشاءاللہ بالکل فاتحہ پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھیں گے. قائد اعظم کے لیے بھی پڑھیں گے، ان کا یوم وفات ہے، اور بریگیڈیئر شامی صاحب کے لیے بھی دعا کریں گے.
خواتین و حضرات، یا آپ پہلے دعا منگوا لیں، پہلے دعا کر تو علامہ فاروق اکرم صاحب اگر یہاں موجود ہوں تو دعا کروا دیں ہاں، شہدائے 65 کے لیے اور قائد اعظم محمد علی جناح اور بریگیڈیئر شامی صاحب کے لیے شامی صاحب کے لیے اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم عليه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم عليه. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا المرض وقنا عذاب الميزان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. خواتین و حضرات، آپ نے میجر جنرل ریٹائرڈ سکندر شامی صاحب کی گفتگو سنی. یہ جذبوں اور بلبلوں کی ایک داستان تھی جو انہوں نے آپ کے سامنے رکھی. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں ان کی والدہ سے ملا بھی ہوں اور ان کا انٹرویو بھی کیا. یہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. آج کا ایک لائٹر نوٹ ہے وہ یہ کہ شاید ظفر علی خان ٹرسٹ کی یہ واحد تقریب ہے کہ جس میں بیگم صاحبہ صدارت کر رہی ہیں اور ہمارے مہمان مقرر ہے وہ اسٹیج میں. میری خواہش اور ہے وہ یہ کہ ہم ایک اس طرح کی تقریب اور کریں جس میں صدارت کو جنرل میجر جنرل سکندر شامی کریں اور گفتگو بیگم صاحبہ کی. یہ آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا، بیگم صاحبہ کی اجازت درکار ہے. آپ اپنے اختیارات سے تجاوز مت کریں. میں معافی چاہتا ہوں. بیگم صاحبہ نے بہت اچھی گفتگو کی اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو فورم ہے یہ بنیادی طور پہ ایک انٹلیکچوئل فورم ہے جس میں اساتذہ، وکلاء اور میس کمیونیکیشن اور پولیٹیکل سائنس اور لینگویج کے طلباء و طالبات شریک ہوتے ہیں. تو ہماری خواہش ہوگی اگر بیگم صاحبہ سے ہم اجازت ضرور طلب کریں گے کبھی کہ اگر وہ آ سکیں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. تو خواتین و حضرات، اب میں درخواست کروں گا مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ کے چیئرمین جناب خالد محمود صاحب سے، جن کی خصوصی کاوش سے آج سکندر شامی صاحب تشریف لائے ہیں، کہ وہ تشریف لائیں، اپنے اختتامی کلمات کہیں اور آج کی اس تقریب کو کنکلوڈ بھی کریں جو میرے خیال میں ایک بالکل منفرد، مثالی اور یادگار تقریب ہے. جناب خالد محمود. بہت شکریہ. اجازت میں آپ سے اجازت مانگ رہا ہوں. بہت شکریہ معزز خواتین و حضرات. میں بہت ہی آج کی تقریب پہ میں نے اچھی باتیں سنی، بڑا انجوائے کیا، بڑا لطف آیا، معلومات میں اضافہ ہوا. اصل میں ایک تو ستمبر 65 کی جنگ کے حوالے سے میں چاہتا تھا کہ کوئی گفتگو ہو جائے. پچھلے منگل کو ہم نے اپنی نشست میں یہ کوشش کی تھی، لیکن کچھ ایسا اتفاق ہوا کہ ہمارے جو مہمان خصوصی تھے وہ تشریف نہ لا سکے اور میں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے فوراً مہمان خصوصی بن کے تقریر کر دی. لیکن میں خود اپنی تقریر سے بھی مطمئن نہیں تھا. جو کچھ میں نے کتابوں میں پڑھا تھا، جو کچھ میرے علم میں تھا، وہ میں نے بیان کر دیا اور اسی کے زور پہ ایک آدھ سوال بھی آج ہو گیا ہے. چلو بڑی اچھی بات ہے. اس کے علاوہ ایک میرے ذہن میں ایک بہت اہم مقصد تھا اور میں بڑا خوش ہوں کہ وہ مقصد پورا ہوا ہے. دراصل بات یہ ہے
میرا اپنا ذاتی تاثر ہے اور میرا خیال ہے اس سے اختلاف کی گنجائش بہت کم ہے. ہمارے پاکستان کی قوم جو ہے وہ اپنی فوج سے محبت کرتی ہے, بے پناہ پیار کرتی ہے, سر کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن خرابی یہ ہوتی ہے کہ وہ فوجی حکومت جو ہوتی ہے اس کے بارے میں ان کے ذہن میں تحفظات ہوتے ہیں. ظاہر ہے جب کوئی حکومت میں ہوتا ہے تو اچھے کام بھی ہوتے ہیں اور برے کام بھی ہوتے ہیں, ملے جلے ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر فوج کا ایک مجموعی اور عمومی جو تاثر ہوتا ہے کئی دفعہ کچھ کمزور پڑنے لگتا ہے. اس لیے میں چاہتا تھا کہ جو فوج کا اصل کام جو فوج کرتی رہی ہے 65 کی جنگ میں, 71 کی جنگ میں, معیشت کی پاکستان میں, وہ اتنا زبردست کام ہے اور اس کی اتنی شاندار مثالیں ہیں جو ساری دنیا کو معلوم ہے اور مانی جاتی ہیں. تو ہمیں اس کو ابھارنا چاہیے اور جو باقی معاملات ہیں اس کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے. تو میری درخواست پر شامی صاحب تشریف لائے اور مجھے خیر کوئی زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا, ایک دفعہ بات کرنے سے یہ مان جاتے ہیں. بڑے اچھے ہیں ویسے یہ, ان کی جو ابھی ان کو سرٹیفکیٹ ملا ہے میں اس کی بھی تائید کرتا ہوں. تو انہوں نے بڑی خوشی سے میری درخواست کو قبول کیا اور بڑی اچھی گفتگو کی ساری. جہاں تک کہ ان دونوں ہمارے مہمانوں کا تعلق ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں ایک بڑی عجیب سی ایک روایت ہے کہ جو بھی کوئی پاکستانی ہے, کوئی بھی ہے, وہ اپنے علاوہ کم ہی کسی سے متاثر ہوتا ہے. بڑی عمومی چیز ہے اور اس میں میرے سبھی ہم شامل ہیں. لیکن میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں کہ میں جتنا اس جوڑے سے, دونوں سے جتنا میں متاثر ہوں, اگر میں اس کی فہرست بناؤں تو اس میں سے ان کو سر فہرست رکھوں گا ان کے اپنے معاملات کی وجہ سے. ہم دونوں اکٹھے رہے مختلف جگہوں پہ تو نہیں, ایک دو جگہ ہی, اور بلکہ ایک آدھ سفر بھی ہم نے مختلف ملکوں کا اکٹھے کیا, کیونکہ شامی صاحب سکندر شامی فوجی اپنی ملازمت کے بعد سول ملازمت میں بھی آئے. یہ ڈائریکٹر جنرل نیپا رہے, پھر اس کے بعد ڈائریکٹر جنرل سول سروسز اکیڈمی بھی رہے. تو اس زمانے میں ایک ایسا وقت تھا کہ جب یہ نیپا میں تھے اور میں ایک نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی اس کا ریکٹر تھا, اور ایک تیسرے ہمارے ساتھی تھے, اللہ ان کو کی مغفرت کرے, دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, تو وہ ڈی جی سول سروسز اکیڈمی تھے. تو ہمیں بار بار اوپر سے یہ حکم آتا تھا, بلکہ ایک تانے کی شکل میں کچھ خط آتے تھے کہ آپ لوگ تربیت کا کام ٹھیک نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے جو سول انتظامیہ ہے, پرویز مشرف صاحب کا زمانہ تھا, جو سول انتظامیہ ہے اس کی ڈیلیوری ٹھیک نہیں ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کی تربیت ٹھیک نہیں ہے سارے کے سارے. تو میں نے کہا کہ کیا کریں تربیت ٹھیک کرنے کے, ظاہر میں سینئر موسٹ ٹرینر تھا اس لحاظ سے, تو کیا کیا جائے. تو اوپر سے پھر پریزیڈنٹ ہاؤس سے اس قسم کی ہمیں پتہ چلا کہ اگر آپ کو خود کچھ سمجھ نہیں آتی تو آپ جو دوسرے ملک جنہوں نے کامیابی سے یہ چیزیں کی ہیں ان سے جا کے پوچھیں. ہمیں اللہ دے یہ موقع ہم نے پوچھنے کے لیے کوئی 3-4 ملکوں کا ایک پروگرام بنا کے بھیجا کہ ہم سنگاپور جائیں گے اور ہم ملیشیا جائیں گے اور پتہ نہیں کہاں کہاں جائیں گے تاکہ پوچھ کے آئیں گے. اور تینوں یہ جو ٹرینر تھے, نیپا والے, سول سروسز اکیڈمی والے اور میں, ہم تینوں جو تھے اس کام پہ پوچھنے کے لیے چلے گئے سر. ہم بڑے دلچسپ واقعات بھی آئے. میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹ رہا ہوں لیکن باتیں کافی دلچسپ ہیں. تو ہم سنگاپور میں گئے تو وہاں کا ان کا جو سیکٹری اسٹیبلشمنٹ جس کو کہہ لیں, پتہ نہیں اس کی کیا تھی ڈیزگنیشن, اس کے پاس ہم گئے. تو انہوں نے کہا کیسے آئے ہیں آپ لوگ. تو ہم نے کہا جی ہم یہ سمجھنے آئے ہیں کہ آپ کی انتظامیہ کیسے اچھا کام کرتی ہے اور ڈیلیور کرتی ہے اور یہ کرتی ہے, ہم سے وہ ہو نہیں رہا. وہ سن کے ہنسے, کہنے لگے ہمیں بھی یہ صورتحال درپیش تھی آج سے کوئی 40-50 سال پہلے. تو اگر آپ کو بہت شوق ہے تو ہمارے اسٹور روم میں پرانی فائلیں ہوں گی, ان کو دیکھ لیں اور سمجھ لیں کیسے. تو آج کل تو ہم کہیں اور آگے بڑھ چکے ہیں. میں نے کہا جی آج کل آپ کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہمارا جو نیا انیشیٹو ہے تازہ ترین, اس کا نام ہے نو رانگ ڈور پالیسی. نو رانگ ڈور پالیسی. کچھ میں سمجھ تو گیا, پھر میں نے پوچھا کہ نو رانگ ڈور پالیسی ہے کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے سنگاپور میں یہ ہے کہ کسی بندے کو کوئی شکایت ہے, وہ کسی سرکاری افسر میں محکمے کے پاس یا افسر کے پاس گیا ہے,
تو وہ اس کا مسئلہ سن کے کہتا ہے کہ بھائی میرا اس سے تعلق نہیں ہے، تو فلانے دفتر کا ہے. وہ ادھر چلا جاتا ہے، وہاں جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا نہیں ہے، وہ تیسرے بندے کا. اس نے مثال دی کہ مثلاً پارکس ہمارے ہیں، وہاں پہ پرندے اگر بہت ہوں تو کوئی شہری آ جائے کہ جی پرندے ہیں ان کو ٹھیک کریں، وہ جو پارکس اتھارٹی کے پاس. وہ کہتا ہے پارکس اتھارٹی کا کیا لینا دینا، یہ تو پرندوں والا محکمہ ہے. اس کے پاس وہ پرندوں والے محکمے کے پاس گیا، اس نے کہا یہ تو وہ وائلڈ لائف اور فلانا وہ محکمہ کے اس پاس، وہ اس طرح خوار ہوتا پھرتا ہے. تو ہمارا اب یہ ہے کہ جس محکمے کے پاس بھی شہری آ گیا مسئلہ لے کے، وہ اس کو حل کرے گا. یہ اس کا کام ہے، پتہ کرے کہ کس کا کام ہے، وہاں سے مسئلہ حل کروائے اور واپس بھیجے. تو کہنے لگا آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب میں نے کہا کہ یہ ملک کی عزت کا سوال ہے، ہم نے پیچھے تو نہیں ہٹنا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہماری ہے کہ ڈبل ڈور پالیسی ہے آپ کی. کہتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہمارے ہر دفتر کے 2 دروازے ہیں تاکہ اگر غلطی سے ایک کھل جائے تو دوسرا تو کم از کم بند مل بڑا. تو اس قسم کی ہم بہرحال 3-4 ملکوں میں گئے، واپس آ کے رپورٹ بنائی. میں وہ زیادہ سکندر نہیں اس پہ کام کیا تھا، اور تو کسی کو بہت دلچسپی نہیں تھی. تو یہ اس وقت کا زمانہ تھا. ہمارے اس وقت کے تعلقات سلام دعا ساری بڑی اچھی چلتی رہی. اب انہوں نے اپنے خاندان کے بارے میں باتیں کی ہیں، اپنی والدہ کا ذکر کیا ہے. جب وہ ان کی باتیں سنا رہے تھے تو مجھے، شاید آپ نے تو انٹرویو کیا ہے تاثیر صاحب ان کا، میری ان سے ایک اکلوتی ملاقات جو ہے وہ مجھے کبھی نہیں بھولتی ساری. کیوں میں لاہور میں کمشنر تھا ویلتھ ٹیکس کا، پتہ نہیں کہاں کوئی ٹوٹا پھوٹا پرانا سا دفتر تھا، وہاں کرائے پہ بلڈنگ تھی، بیٹھا ہوا. کسی نے کہا جی بیگم شامی ملنے آئی ہیں. اس وقت میں ان کو تو جانتا ہی نہیں تھا، پتہ نہیں اس وقت بھی 18 سال کے ہی ہوں گے یا کچھ. تو میں فٹافٹ جو بھی کام شام کر رہا تھا وہ چھوڑ کے باہر نکلا کے استقبال کروں. باہر نکلتے ہوئے کچھ وقت لگ جاتا ہے. تب میں نے محسوس کیا کہ ان کو میرا پہلے ہی وہاں موجود نہ ہونا ان کو شاید کوئی اچھا نہیں لگا. حالانکہ میں کیسے موجود ہو سکتا تھا، مجھے تو اطلاع ہی نہیں تھی. باہر میں لے کے ان کو اندر آیا، فٹافٹ کام پوچھا. انہوں نے کام پہ تو کم یعنی زور دیا، جو معمولی سا کوئی کام تھا وہ بہرحال میں نے کسی کو کہا ہو گیا. لیکن ان کو 15-20 منٹ میں نے کافی کوشش کی کوئی چائے پی لیں کچھ اور پی لیں. وہ زیادہ انہوں نے کام کم کروایا، میری ڈانٹ ڈپٹ کافی زیادہ کی. یہ دفتر تمہارا کیسے ہے، یہ چیز ایسے ہونی چاہیے، یہ فلاں کام. تو مجھے اس لیے ان کی باتیں سن کے ایک بالکل صحیح نقشہ ان کا آ رہا تھا کہ ہاں وہ خاتون ہی تھیں جن کا اتنی کمانڈ تھی اور ان کا اتنا روب تھا سارا کچھ کرا کے. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، بڑی عظیم خاتون تھی. ان کے والد کا بھی ایک قصہ میں سنانا چاہوں گا. انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی. وہ انہوں نے مجھے بتایا تھا سکندر نے کہ وہ ان کی کوئٹہ میں پوسٹنگ تھی ساری. تو یہ موصوف جو تھے اچھے طالب علم ہی ہوں گے، میں شک نہیں کرتا، بڑے ہو کے بڑا کچھ انہوں نے کیا ہے. تو کچھ ان کو ڈانٹ ڈپٹ ہوئی اسکول میں، تو موصوف ناراض ہو گئے. ناراض ہو کے اپنے والد کو آ کے شکایت لگائی کہ جو مجھے ٹیچر نے یہ ہوا. اور ان کا خیال تھا کہ وہ بریگیڈیئر ہیں اور مارشل لاء کا زمانہ تھا میرا خیال ہے، کیسی تیسی اب کل وہ ماسٹر کی حیثیت نہیں ہے اس ٹیچر کی، تو ہو جائے گا. تو انہوں نے ٹھیک ہے کل چلیں گے اس کے پاس. تو کل اگلے دن وہ لے کے ان کو ساتھ گئے، ان کی بات ساری سن کی. ان کو کہا کہ فوراً معافی مانگو جا کے. یہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کروانے لے کے گئے تھے، ان کو کہا معافی مانگو سر. اب یہ پریشان بظاہر اللہ کا مسئلہ، ان کو گمان ہوگا کہ میں نے کبھی نہ کبھی فوج میں جا کے جرنیل بن جانا ہے، تو یہ میرا ریکارڈ خراب ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ ہماری ٹریڈیشن ہے. استاد کے سامنے تم نے سوچا کیسے کہ میں آ کے اسے کچھ کہوں گا یا کیسا کروں گا سارا کچھ، تو میں سمجھتا ہوں. جی ہاں، تو یہ بہت ہی عظیم سارا سلسلہ کی بات تھی. اس کے بعد یہ فوج کی اور انہوں نے کچھ چیزیں بتائیں. آپ کو بتایا کہ جو لوگ مقابلے کا امتحان دے کے نوکریوں میں آتے ہیں ان کو فوجی تربیت بھی دی جاتی ہے. تربیت تو نہیں کہنا چاہیے، وہ اٹیچمنٹ اس کو کہتے ہیں کہ 2 مہینے کسی نہ کسی جو پرسن کے ساتھ ہم لوگ اٹیچ ہوتے ہیں تاکہ ہم جان سکیں ان کو، ان کے معاملات کیا ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں.
اچھا وہ جو تربیت ہوتی ہے نا 2 مہینے کی اٹیچمنٹ، میری تو بڑی خوشگوار یادیں ہیں، بہت اچھی یادیں ہیں. صبح اٹھنا، ناشتہ کرنا، وہ ہم ٹرینچز میں ہوتے ہیں، وہ خیمے لگے ہوئے ہیں ان کے، وہ میں نے بڑا لطف اٹھایا اس سارے وقت سے. نارووال سیکٹر میں کوئی جگہ تھی جہاں پہ، اور 6 بلوچ تھی وہ پلٹن جس کے ساتھ، وہ کہتے تھے کہ ہم سب سے پرانی سینئر موسٹ پلٹن ہے رہے سارا کچھ. اس میں ایک مجھے بڑا محسوس ہوا، اور میں دعا کرتا تھا کہ یا اللہ کمانڈنگ آفیسر کو کسی کام پہ لگا دے، وہ سب کو بھیج کے 8 بجے میرے پاس ارسلی آتا، جی صاحب بلا رہے ہیں. اس کے بعد میں ہوتا تھا اور وہ ہوتا تھا، 11-12 بجے تک ہم ایک دوسرے کو بات چیت کرتے رہتے، تو بڑا مشکل امتحان ہوتا تھا. اور پھر جو بھی کوئی فوجی افسر آتا تھا، ان کی بات کی تائید میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جو بھی فوجی افسر کوئی آتا تھا وہ سب سے پہلے پیشی جو ہوتی تھی وہ میری ہوتی تھی کہ جی ہمارے پاس سویلین آفیسر آئے. وہ بریگیڈیئر صاحب آئے، بریگیڈ کمانڈر وہ آیا، اور سوال وہ ہوتا تھا کیا نام ہے، باپ کا نام کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، کون کے گاؤں کے رہنے والے ہو کیا، وغیرہ وغیرہ. کوئی 8-10 ٹپیکل سوال ہوتے تھے، وہ کرتے جاتے تھے اور جواب سے. شروع میں تو میں کچھ امیوز ہوا، لیکن اس کے بعد جو ایسے سوالات کی بڑی متواتر بوچھاڑ ہونے لگی تو پھر میں بڑا پریشان ہوا، یہ وغیرہ. اس کے بعد ڈپ کمانڈر صاحب آئے، انہوں نے بھی ایگزیکٹلی سارے کے سارے سوال کرنے شروع کر دیے. پھر آخر میں کور کمانڈر صاحب کے سامنے پیشی ہوئی، انہوں نے سوال میں نے ایک سے پوچھ ہی لیا، کرنل سے پوچھ لیا یا کسی سے پوچھا کہ یہ کیا سلسلہ. انہوں نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ جب تک ہم یہ سارے سوال پوچھ کے اپنے جوانوں کو، افسروں کو پوری طرح جان نہیں جاتے، اس وقت آپ ان کو کیسے ان سے کام لے سکتے ہیں. تو وہی سوال تم سے بھی پوچھ رہے ہیں، کوئی ایسا خاص مطلب نہیں ہے سارا کچھ. تو بہت اچھی ساری باتیں ہوئیں، بڑا لطف آیا. ستمبر 65 کی جنگ کے حوالے سے، اور اس کے بعد ستمبر 1971 کی جنگ، اور شامی صاحب کا ایک ذاتی معاملہ جو ہوا جو ٹانگ کا، وہ بھی انہوں نے آج تفصیل سے بتا دیا. تو میرا اس سے سارا ایک ہی میسیج ہے کہ ہماری فوج جو ہے وہ ہماری ہے، وہ کسی کی نہیں ہے، وارڈ سے نہیں آئی ہوئی. تو ہم نے اس سے پیار کرنا ہے، ہمیں اس پہ بھروسہ کرنا ہے، ہمیں ان کو سپورٹ کرنا ہے. اور بڑی خوبصورت بات اگلے دن آرمی چیف نے بھی کہی ہے کہ یہ فوج اکیلی کچھ نہیں ہوتی، یہ قوم اور فوج اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ایک مضبوط ملک بنتا ہے. تو ہم نے اس ملک کو مضبوط بنانا ہے، اپنی فوج کو بھی سپورٹ کرنا ہے، اور اچھے سے اچھے کام کرنے ہیں. باقی اور بہت سے پوائنٹس ہوئے ہیں ان کے میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اب وقت تھوڑا رہ گیا ہے، تو میں اس بات کو ختم کرتا ہوں. میں چاہوں گا کہ بیگم شامی صاحبہ اور شامی صاحب کو بھی ایک بوکے پیش کیا جائے. اس کے لیے میں خاص طور پہ دعوت دوں گا. آئی ہیں سیال کوٹ گئی ہوئی تھی ہماری ایک ساتھی ہیں مہگل صاحبہ، اور ایک فوجی افسر کی بیوی ہیں، فوجی افسر کی بیٹی ہیں، اور شاید بہن بھی ہیں فوجی افسر کی یہ، اور ان کے ساتھ ہماری ریگولر ممبر ہیں جو آتی ہیں، یہ بھی ساتھ آ جائیں. بالکل میرٹ پہ فیصلہ کر رہا ہوں، اور ایک چونکہ میری بیٹی ہیں اس لیے وہ بھی ساتھ آ جائیں، بکے پیش کریں. آؤ جی آ جائیں.